اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المصطفى وشرف حبيبه المجتبى إجلالا وتشريفا وتعظيما وتكريما وتحريما ومغبرا وآمرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. معزز محترم برادران ملت، حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے آن لائن اسلامک کوسچن آنسر سیشنز کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی یہ 30ویں نشست ہے، سیشن نمبر 30 آن لائن اسلامک کوسچن آنسر سیشنز کے تحت سیشن نمبر 30ویں نشست آج منعقد ہو رہی ہے، جس میں آپ ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل، پنجتن پاک کے جانشین، خطب بغداد، خطب الکونین، غوث الملکوت، پیر پیرا میرے میرا، سرچشمہ فیوز یزدانی، امامنا و شیخنا شیخ عبدالقادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنا کی دعاؤں کے سائے میں بارگاہ سید الابدال سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی مقدس فضاؤں میں یہ مبارک مقدس نشست منعقد ہو رہی ہے، جس میں آپ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، یا بعد میں دیکھنے والے پھر اس کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم ان مبارک سیشنز کے شروع میں گزشتہ چند سیشن سے سب سے پہلے قصیدہ قادریہ، القصیدۃ القادریہ یا القصیدۃ القمریہ کے مبارک اشعار کی تشریح اور اس کی وضاحت شامل کر کے پھر اس کے بعد سوال جواب کی طرف آ رہے ہیں، تو اسی مبارک سلسلے کو آج بھی برقرار رکھا جا رہا ہے۔ سید الاولیاء حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے قصیدہ قادریہ کا 7واں شعر آج شامل کیا جا رہا ہے، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس بات کو ہم آپ کے سامنے دہراتے ہوئے بیان کریں کہ جو مضامین لیے جا رہے ہیں وہ کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ، جس کے مؤلف حضرت مولانا مولوی سید حبیب اللہ صاحب قادری شتاری علیہ الرحمۃ والرضوان ہے۔ کتاب کا نام ہے جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ۔ اسی کتاب سے ماخوذ کر کے ہم اشعار کی شروعات، قصیدہ قادریہ کے اشعار کی شروعات شامل کرتے آ رہے ہیں، تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد دلاؤں کہ یہ کتاب آج سے 1443 ہجری ہے، تو مطلب 133 سال پہلے 1310 سن ہجری میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے، پرنٹ ہوئی ہے 1310 سن ہجری میں۔ ابھی 1443 سن ہجری، مطلب 133 سال پہلے 133 ایئرس بیفور یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے، جس کے مؤلف ہیں، یعنی مطلب ہے کہ قصیدہ قادریہ کی شرح کا شرف حاصل کیا ہے مولانا مولوی سید حبیب اللہ صاحب قادری شتاری رحمہ اللہ نے۔ کتاب کا نام ہے جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ۔ تو اس کتاب سے ہم اخذ و استفادہ کرتے ہوئے قصیدہ قادریہ کا 7واں شعر آج شامل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 6 اشعار پر گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال۔ اور اس کا ترجمہ صاحب کتاب دکنی میں اس طور پہ فرماتے ہیں: یعنی میں درگاہ قربت حق تعالیٰ میں یکا ہوں، پھیرتا ہے مجھ کو حق تعالیٰ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، اور بس کرتا ہے مجھ کو حق تعالیٰ صاحب بزرگی۔ انا فی حضرت التقریب وحدی
فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے قرب کی منزلوں میں یکا و تنہا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ مقامات قرب میں وہاں تک مجھے رسائی حاصل ہے کہ میرے سوا اور کسی کو ان مقامات تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اب یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے، گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اخطاب سے۔ فقلت لسائر الاخطاب لمو سے سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ خطاب بھی اخطاب سے ہو رہا ہے۔ اور ہم اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ اولیاء ہزاروں لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں، پھر اخطاب تو اولیاء میں بھی جو سب سے ہائیسٹ رینک کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو اخطاب کہتے ہیں، جو کروڑوں میں ہوتے ہیں، کروڑوں میں ایک، لاکھوں میں ایک بھی ہونا مشکل ہے، آپ یہ سمجھیے جو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے اس کو خطب کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنے بلند مرتبے پر پہنچنے والے کو خطب کہتے ہیں، اور یہاں خطاب ہونے سے ہے۔ قصیدہ قادریہ کا پہلا شعر ہے سخان الحب کأسات الوصال فقلت لخمغتی نحوی تعالی، دوسرا شعر ہے سات و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکغتی بین الموالی۔ ان دو شعروں کے بعد تیسرے شعر میں حضور بڑے پیر نے فرمایا فقلت لسائر الاخطاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی، بس میں نے تمام اخطاب سے کہا آؤ میری حالت میں داخل ہو جاؤ، میرے حال میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم میرے ہی لوگ ہو، تم میرے اپنے لوگ ہو، لہذا میرے حال میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں سے وہ خطاب چل رہا ہے، اخطاب ہی سے خطاب ہو رہا ہے، تو چونکہ اشعار زیادہ ہوں گے تو میں تمام اشعار کے مضامین اس وقت نہیں دہرا رہا ہوں۔ اس شعر میں، ساتویں شعر میں اخطاب سے خطاب کر کے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلوں میں میں تنہا ہوں، یعنی مطلب ہے کہ قرب کی وہ اعلیٰ ترین منزل مجھے نصیب ہوئے، رب العالمین کے فضل نے قرب کی اس اعلیٰ ترین منزل میں مجھے پہنچا دیا کہ وہاں میں دیکھتا ہوں تو کوئی خطب مجھے اس مقام پہ نظر نہیں آتا، کوئی پہنچنے والا جہاں تک نہیں پہنچ سکا وہاں تک میں پہنچ گیا ہوں۔ انا فی حضرت التقریب وحدی کا مطلب یہ ہے چاہے کوئی کتنا بڑا خطب کیوں نہ ہو، کتنے بڑے درجے کتنے بڑے رینک کا خطب کیوں نہ ہو، میرے درجے تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی۔ اور اہل سنت و جماعت میں اور صوفیاء کے پاس یہ بات لازمی ہے کہ حفظ مراتب کا فرق رکھا جائے۔ اگر حفظ مراتب کا کوئی فرق نہ رکھے ملحد ہے، وہ بے دین ہے۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر سرکار کی آل پاک کو دوسرے انسانوں کی طرح سمجھے، سرکار کے شہر مدینہ کو دوسرے شہروں کی طرح سمجھے، سرکار کی زبان عربی زبان کو دوسری زبانوں کی طرح سمجھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین دوسرے لوگوں کی طرح اگر سمجھے، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا اگر کسی کو رہا ہو تو زندیق ہے، بے دین ہے۔ حفظ مراتب لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ اگر کوئی حفظ مراتب پر پابند نہیں ہے تو زندیق ہے وہ۔ اور یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حفظ مراتب کے اعتبار سے یہ بات ماننا لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس منزل میں ہوں، قرب کی جس اعلیٰ ترین منزل میں ہوں، وہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے، وحدی۔ در حقیقت وحدہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ ہر لحاظ سے خالق و مالک ہونے کے اعتبار سے، معبود و مفدود ہونے کے اعتبار سے یکتا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور مرتبہ نبوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر یکتا ہے کہ آپ کی جیسی عظمت اور بلندی اور بزرگی اور فضیلت اور رفعت اور شوکت اور حشمت پیغمبروں میں اور کسی کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ امام بوصیری رحمہ اللہ نے قصیدۃ البردہ میں، قصیدہ بردہ شریف میں اس حقیقت کو بہت خوب انداز میں واضح فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ میں حسن کا جو جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے محاسن و کمالات میں کسی شریک سے پاک ہیں، منزہ ہیں، کسی شریک سے، کسی ہمسر سے منزہ ہیں، پاک ہیں، یعنی آپ کے محاسن و کمالات میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ یہ مرتبہ نبوت، مرتبہ رسالت کے اعتبار سے ہے۔ اور یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ولایت کے اعتبار سے اپنے آپ کے بارے میں فرماتے ہیں وحدی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پوری دنیا پڑھتی ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ تو ہر اعتبار سے ہے، وہ تو خالق اور مخلوق کے درمیان کا جو فرق ہے وہ تو قیامت تک نہیں مٹ سکتا، وہ فرق تو ہمیشہ باقی رہنے والا فرق ہے، اور وہ فرق تو بالکل بنیادی طور پر ثابت ہونے والی چیز ہے۔ اب اس کے بعد مرتبہ رسالت کے بارے میں امام بوصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاسن و کمالات میں کسی بھی شریک سے پاک ہیں، منزہ ہیں، بری ہیں، یعنی کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔
मुनज़्ज़हुन अन शरीक, कोई आपका शरीक नहीं है आपके महासिन कमालात नबूवत और रिसालत में। और यहाँ सरकार गौसे पाक नबूवत और रिसालत के फैज़ान से मुशर्रफ होकर मरातिब विलायत की बात करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अना फ़ी हज़रत तक़रीबी वहदी वहदहू ला शरीक लहू मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन अना फ़ी हज़रत तक़रीबी वहदी। तो यहाँ से मालूम होता है कि एक खुदा ने मर्तबा नबूवत में मुस्तफ़ा को एक बनाया, तो उसी खुदा ने मर्तबा विलायत में सरकार गौसे पाक को भी एक बनाया। आप फरमाते हैं कि अना फ़ी हज़रत तक़रीबी वहदी, यानी क़ुर्ब की मंजिलों में मैं यक्का व तन्हा हूँ, कोई वहाँ मेरे साथ मौजूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। अब बात फिर यहाँ पर यह आती है, फिर पैगम्बरों के बारे में आप क्या कहेंगे, सहाबा के अहले बैत पाक के बारे में क्या कहेंगे? तो खिताब उनसे नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना खिताब यहाँ पर अइम्मा अहले बैत से हो रहा है, ना सहाबा किराम से, ना अंबिया से। यहाँ खिताब किससे हो रहा है? पूरा मजमून किससे खिताब करके बयान कर रहे हैं? फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख़ताबी, साइरुल अख़ताब की बात यहाँ पर हो रही है, यानी अंबिया और अइम्मा अहले बैत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस मजमून का। ये यहाँ पर खिताब हो रहा है तमाम अख़ताब से। अब मैं किसी का नाम इसलिए यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ कि कोई इसको कुछ गलत मानने में ना ले, या फिर ये कि कोई एक आध नाम होता तो हम लेते। अब आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, जितने अख़ताब के नाम आपको याद हैं आप वो नाम ले लीजिए, और उसके बाद मैं कहूँगा कि वो भी उस मकाम तक नहीं पहुँच सके जहाँ तक सरकार गौसे पाक पहुँचे। जितने अख़ताब के जितने नाम किसी को याद हैं, साइरुल अख़ताब के नाम आप ले लीजिए, और हुज़ूर बड़े पीर सरकार फरमाते हैं कि उस मकाम तक किसी की रसाई नहीं हो सकी। अना मैं फ़ी हज़रत तक़रीब, क़ुर्ब की हुज़ूरी में वहदी यक्का व तन्हा हूँ, युसर्रिफ़ुनी, मेरा परवरदिगार मेरी हालत को बदलते रहता है। ये हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान है, और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने लिए भी उस विरासत के सबूत का तज़किरा फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि अल-आन कमा कान, जैसा हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसमें किसी किस्म की किसी तब्दीली का कोई इम्कान ही नहीं है, क्योंकि मर्तबा उलूहियत है, वो वाजिबुल वजूद है, वो मर्तबा वजूब है। लेकिन मर्तबा इम्कान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे प्यारे हबीब मुस्तफ़ा, आपके लिए हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर है। और फिर उसको अगर फैला के देखा जाए तो क़यामत क़ाइम होने से पहले का जो वक्त है उससे बेहतर वक्त क़यामत क़ाइम हो जाने के बाद का है। फिर क़यामत क़ाइम हो जाने के बाद के वक्त को अगर लिया जाए तो उससे बेहतर वक्त वो है कि जो दुखूल जन्नत के बाद का वक्त है। तो इस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया, मक़ाम महमूद पर आपको फाइज़ करने की बात की गई। और गुज़िश्ता ही दर्स में छठे शेर की शरह में मनाक़िब गौसिया के हवाले से वाक़या बयान में आ चुका है कि सरकार गौसे पाक की रूह मुबारक जब सफ़े अंबिया में ठहर गई थी 1 से 2 मरतबा, अहद मीसाक़ अलस्तु बिरब्बिकुम मीसाक़ अलस्तु बिरब्बिकुम के मीसाक़ के दिन, अहद के दिन, तो उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया था कि ए मेरे प्यारे बेटे अब्दुल क़ादिर, आज अगर आप दूसरी सफ़ में औलिया की सफ़ में ठहर जाएंगे तो कल मैं आपको मक़ाम महमूद पर अपने साथ खड़ा करूँगा, और जब मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफ़ात करूँगा तो आप भी शफ़ात करेंगे। तो मतलब ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मक़ाम महमूद पर देखने की होगी, यानी मक़ाम महमूद पर शान रिसालत की जलवागरी होगी, और उसी शान रिसालत के फैज़ान से उसी की विरासत के तौर पर शान क़ादिरियत का भी पूरे तौर पर उस दिन ज़हूर होगा। फरमाते हैं युसर्रिफ़ुनी, यानी मतलब है कि इस मकाम पर पहुँच कर मेरे मरातिब ख़त्म नहीं हो गए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास किसी चीज़ की कोई हद नहीं है, किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। इंसान अगर सोचना चाहे तो सोच नहीं सकता, समझना चाहे तो समझ नहीं सकता। तो फरमाते हैं युसर्रिफ़ुनी, ये मत समझो कि उस मकाम पर पहुँच के मैं ठहर गया, बल्कि उसके बाद भी मज़ीद तरक्की पर तरक्की, दम बदम इजाफ़े पर इजाफ़ा होता ही जा रहा है। यानी मतलब ये कि वरफ़अना लका ज़िक्रक की मीरास पाने वाला गोया ऐलान फरमा रहा है कि जिस तरह मुझे वरफ़अना लका ज़िक्रक की मीरास मिली है, उसी तरह वलल आखिरतु खैरुल लका की मीरास भी मिली है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की मीरास भी मुझे मिली है। जिस तरह वहाँ दम बदम मकामात में इजाफ़ा होता जा रहा है, तो नबूवत के फैज़ान से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ और आपकी नज़र इनायत के तुफ़ैल हुज़ूर गौसे पाक के मरातिब आलिया दर्जे विलायत में भी बुलंद से बुलंदतर होते जा रहे हैं, जमूद नहीं है। वो तो अल्लाह की शान है कि अल-आन कमा कान, जैसा वो पहले था हमेशा है, हमेशा रहेगा। और मखलूक़ात के लिए ये है कि उनके मरातिब में इजाफ़ा होता ही रहता है। तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं युसर्रिफ़ुनी,
میرا پروردگار مجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرتا ہے. یہ تو اتنے اعلیٰ ترین مرتبے ہیں کہ خصیص دنیا کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی. ایک دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ مثال ہی نہیں ہے. ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی آدمی کو پروموشن دیا جائے، امام تھا تو اس کو خطیب بنا دیا گیا، خطیب تھا تو جامع مسجد کا خطیب بنا دیا گیا، جامع مسجد کا خطیب تھا تو عیدگاہ کا خطیب بنا دیا گیا فار ایگزامپل. ایم ایل اے تھا تو ایم پی بن گیا، ایم پی تھا تو سی ایم تھا تو پی ایم بن گیا، سمجھے آپ مثلا. یعنی مطلب ہے کہ جس فیلڈ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پروموشن سے تو ہر خوش ہونے والا خوش ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن دنیاوی عہدوں کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہت کے مقام پر پہنچنے کے بعد اب اس سے بڑھ کر دنیا میں تو بظاہر کوئی عہدہ باقی نہیں رہتا. تو عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراتب میں بلندی اور مراتب میں اضافہ اور پروموشن اور ترقی اور اونچے مرتبے کی طرف آگے بڑھنا یہ انسانی کمالات میں سے ہے، اور انسان کے لیے یہ انعامات میں شمار ہوتی ہے یہ بات. تو دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو بالکل ادنا درجے کی چیز ہے، اس کو تو یہاں ملا کر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. درمیان میں ایک دوسری بات بول کے میں چھوڑ دیا. اب آپ آئیے پڑھ کر اب دیکھیے، یہاں سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار مجھے یصرف مجھے پھیرتا رہتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. یعنی مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کر میرے مقامات منجمد ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہے. ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے. ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی. شاعر مشرق کا شعر فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے. تو مطلب یہ کہ دم بدم آپ کے مراتب عالیہ میں اور اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے غروب ہونے سے پہلے کروڑوں درجے آپ کے مرتبہ عالیہ میں مراتب عالیہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر دوسرے دن اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، تیسرے دن اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب وہ کہاں تک ہے کیا تک ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. بس ایک جملہ آپ سمجھ جائیے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کو رفعنا لک ذکرک کی وراثت ملی، اسی طرح آپ فرما رہے ہیں یصرفنی کہہ کر کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کی وراثت بھی آپ کو ملی ہے. کیوں نہ ہو جبکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر اتم ہیں. فرق نبوت و ولایت کا تو باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. وہ مرتبہ تو انتہائی بلند مرتبہ ہے، وہ تو نبوت کا مرتبہ ہے، لیکن یہ مرتبہ اس نبوت کے فیضان کا پرتو ہے، اس نبوت کے مرتبے کا عکس ہے. تو فرماتے ہیں یصرفنی، ایک حال میں پہنچ کر میں رک نہیں گیا بلکہ میرا پروردگار مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرتا رہتا ہے. اور یہ بات کس میں ہو رہی ہے؟ مقام مداح میں یہ بات ہو رہی ہے. یعنی انافی حضرت تخریبی وحدی سے جوڑ کے آپ دیکھیے کہ پھیرتا ہے کا مطلب کیا ہے. ایک حال سے دوسری حالت کی طرف مجھے لے جاتا ہے کا مطلب کس حالت کی بات ہو رہی ہے؟ تو انافی حضرت تخریبی وحدی اس منزل میں آپ فرماتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ کوئی دوسرا پہلی بات تو آپ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن اب ہو سکتا ہے مطلب ہے کہ دوسرے اختاب کے بھی تو مرتبے بلند ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، مگر جس اسپیڈ سے ان کے مرتبے بلند ہو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے آپ کے مراتب عالیہ میں بھی اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مقام پہ پہنچ کے رک گئے ہیں اور دوسروں کے مرتبے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کا مرتبہ رکا ہو. ایسا نہیں ہے. دوسروں کے مرتبے جتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس سے کروڑہ درجے تیزی کے ساتھ آپ کے مراتب عالیہ میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی آپ نے جو اس سے پہلے کے شعر میں فرمایا کہ مقامی فوقکم ما زال عالی، میرا مقام تم سے بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا. وہ کس وجہ سے رہے گا وہ آپ اس کی توجیہ بیان فرما رہے ہیں. مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اس سے پہلے کا جو شعر ہے کہ تم سب کا مقام جمعیت کے اعتبار سے بہت بلند ہے، مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جانے کے اعتبار سے تم سب کا مقام بہت بلند ہے، لیکن میرا مقام تمہارے مقام سے بھی اونچا ہے اور ہمیشہ اونچا رہے گا. تمہارے مراتب میں جتنی ترقیاں دن بدن ہوتی رہیں گی، مطلب یہ کہ اس سے ہزار گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا میرے مراتب میں اور اس سے بڑھ کر زیادتی ہوتی رہے گی. مطلب یہ کہ پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. آپ ایسا سمجھیے، وہ مثال بھی نہیں بول سکتے اس کو. ایک دوسری بات میں روک کے درمیان میں ایک دوسری بات بول رہا ہوں. ایک گاڑی بہت آگے جا رہی ہے، گاڑی بہت پیچھے، سامنے کی گاڑی 100 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے، پیچھے کی گاڑی 120 کی اسپیڈ سے. تو ہو سکتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے وہ گاڑی قریب بھی آ جائے کچھ، یا کم از کم فاصلہ کم ہو جائے. لیکن ایک گاڑی پہلے ہی بہت زیادہ آگے ہے، لیکن پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ سمجھیے کہ 10 نمبر کی اسپیڈ سے آ رہی ہے اور سامنے کی جانے والی گاڑی 250 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے. تو قیامت تک وہ گاڑی اس سامنے والی گاڑی کو پہنچ نہیں سکتی. مطلب یہ کہ آپ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ جو آپ کو حاصل ہوا، وہاں اس مرتبے پر پہنچنے کے بعد آپ کے مراتب عالیہ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی ٹھہراؤ نہیں ہے بلکہ اس میں اور اضافہ ہی اضافہ ہے. یصرفنی، میرا پروردگار مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرتا رہتا ہے. وحسبی ذوالجلال، اور مجھے میرا پروردگار ہی کافی ہے. میرا پروردگار بزرگی والا ذوالجلال، جلال والا پروردگار، میرا جلال والا پروردگار
مجھے کافی ہے. یعنی مطلب یہ کہ میرا پروردگار کبھی کسی کو مجھ تک پہنچنے بھی نہیں دے گا. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے 18,000 عالم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں فرق بھی نہیں پڑتا. تو سرکار غوث پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ کے مقامات عالیہ بلند رہیں. مقامی فوقکم ما زال عالی آپ کی خواہش نہیں ہے, آپ کے پروردگار کا منشا ہے. اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے, وحسبی ذوالجلال, اور میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے. مطلب یہ کہ مشیت الہی میں یہی بات ہے, ارادہ الہی یہی ہے کہ میرا مقام ہمیشہ بلند سے بلند تر رہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ, اس میں حضرت مولوی فرماتے ہیں کہ یعنی میں, اب ترجمہ اس طور پہ کرتے ہیں دکنی میں, یعنی میں درگاہ قربت حق تعالیٰ میں یکا ہوں, پھیرتا ہے مجھ کو حق تعالیٰ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف, اور بس کرتا ہے مجھ کو حق تعالیٰ صاحب بزرگی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تقریب مصدر ہے قرب کا, تقریب. اب فرماتے ہیں انا فی حضرت تقریب وحدی. تقریب کیا ہے؟ یہ مصدر ہے خربہ یخرب سے, خربہ یخرب تقریباً. فرماتے ہیں کہ تقریب مصدر ہے قرب کا, خربہ کا. اور خربہ کے دو قسم ہیں, ایک قرب فرائض, دوسرا قرب نوافل. قرب فرائض لغت میں قرب حق تعالیٰ کو کہتے ہیں, جو بندے کو بسبب ادائی فرض کے حاصل ہوتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ مانند سالک کے فاعل, اور اس کا فائدہ اس کا یہ کہ حق تعالیٰ مانند سائل کے فاعل اور مدرک ہوتا ہے, اور بندہ اور اعضاء و جوارح بندے کے بمنزل الہ اس کے ہوتے ہیں. اور اصطلاح محققین میں حق تعالیٰ ظاہر بندے کا اور بندہ باطن حق تعالیٰ کا ہو جاتا ہے. چنانچہ آیت واللہ خلقکم وما تفعلون بیان اس کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان اللہ ینطق علی لسان عمر, یعنی خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے زبان عمر سے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ الہ نطق پروردگار ہے. بیان یہی مرتبے کا ہے. بس یہ مرتبہ بندے کو فنائے ذات سے حاصل ہوتا ہے. اس مرتبے کو نزول بھی کہتے ہیں. اب یہ صوفیہ کے اصطلاحات یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں, اور حضور بڑے پیر سرکار نے یہاں جو خطاب فرمایا ہے وہ خطاب کس سے ہوا؟ اے مفتی ہو, اے قاضی ہو, اس طور پہ خطاب نہیں ہو رہا نا. محدثین اور مفسرین سے خطاب نہیں ہے یہاں پر خطاب اطباء سے, حکماء سے نہیں ہے. یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ فقلت لسائر الاخطاب. تو ان کی اصطلاح میں یہاں پر بات ہو رہی ہے جن سے خطاب ہو رہا ہے. تو اصطلاحات حضرات صوفیہ کا بیان فرماتے ہیں. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں انا فی حضرت تقریب وحدی, میں اکا و تنہا ہوں. تو کس میں؟ مرتبہ تقریب میں. تو تقریب کا مطلب کیا ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. پہلے تو فرماتے ہیں کہ مصدر ہے خربہ کا, قرب کا سمجھیے آپ. اس کے بعد اگر اس کو مجرد میں لے جا کر دیکھیں, قرب نزدیکی کے معنی آتے ہیں اس کے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرب دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قرب فرائض, ایک ہوتا ہے قرب نوافل. قرب فرائض کیا ہے؟ یہ پورا مضمون تھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا, اس کی وضاحت میں کرنے جا رہا ہوں. پھر قرب نوافل کیا ہے وہ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دو اعتبار سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مراتب عالیہ میں آپ یکا و تنہا ہیں. قرب نوافل کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, قرب فرائض کے اعتبار سے دیکھ لیجئے. ہم نے جس رنگ میں دیکھا اسے تنہا دیکھا, ہم نے جس رنگ میں دیکھا اسے تنہا دیکھا. قرب فرائض میں آپ دیکھیے وہاں بھی سرکار غوث پاک تنہا نظر آتے ہیں. قرب نوافل کے اعتبار سے آپ دیکھیے وہاں بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یکا و تنہا نظر آتے ہیں. اب تقریب کا جو لفظ آیا ہے تو اصطلاحات اہل تصوف کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرب کے دو قسم ہیں, ایک قرب فرائض, دوسرا قرب نوافل. قرب فرائض کس کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ قرب فرائض لغت میں قرب حق تعالیٰ کو کہتے ہیں. قرب فرائض کا مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا کس طرح؟ جو بندے کو بسبب ادائی فرض کے حاصل ہوتے ہیں. بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج, یہ تو بالکل بیسکس ہیں فرائض میں. بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے تو فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے بندے کو خدا کا جو قرب حاصل ہوتا ہے اس کو قرب فرائض کہتے ہیں. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کو ادا کرنے کی وجہ سے. یہ بات تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ نفل سے بڑا مرتبہ فرض کا ہے, قرب نوافل سے بڑا مرتبہ قرب فرائض ہی کا ہے. چھوٹا بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ فرض کا مرتبہ بہت بلند ہے نوافل سے. تو قرب فرائض کس کو کہتے ہیں؟ قرب کی دو قسمیں ہیں, قرب فرائض, قرب نوافل. قرب فرائض کس کو کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں؟ تو فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب فرائض کی ادائیگی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس کو قرب فرائض کہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں
کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے بندے کے بارے میں کہ میرا بندہ قرب نوافل کی وجہ سے میرا بندہ نوافل کی وجہ سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده الذي يبطش به وكنت رجله الذي يمشي بها كنت يده الذي يبطش بها وكنت رجله الذي يمشي بها. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. کان کا لفظ نہیں، سماعت کا لفظ ہے. میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور بہت آسانی ہمارے لیے یہ ہو گئی کہ یہ حدیث شریف صحیح البخاری شریف میں شامل ہے. اس سے بڑھ کے مجھے ایک جملہ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح البخاری الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، البخاری میں یہ حدیث شریف موجود ہے. تو سند کے اعتبار سے اب اس میں کلام کرنے کی گنجائش کمزور ذہنوں کے لیے تو تقریباً ختم ہو جاتی ہے. تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں قرب نوافل کی یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت سمعہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. کنت سمعہ، اس کی سماعت میں بن جاتا ہوں. یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے. کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وکنت یدہ الذی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. وکنت رجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ قرب نوافل والوں کے لیے. یہ سب تک قرب ہے. تو قرب نوافل میں جب یہ قرب حاصل ہو جاتا ہے تو قرب فرائض میں پھر اب کون سا قرب حاصل ہوتا ہوگا؟ آپ غور کیجیے. یہ جو قرب ہے، میں اس کے سماعت بنتا ہوں، اس کی بصارت، اس کا ہاتھ پیر بنتا ہوں جس سے سنتا، دیکھتا، پکڑتا، چلتا ہے. یہ قرب نوافل کے نتیجے میں یہ قرب حاصل ہوتا ہے. قرب نوافل کی کیفیت ہوتی ہے، تو قرب فرائض کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ عزیزان محترم، تو فرماتے ہیں کہ قرب فرائض کا معاملہ کیا ہے، یعنی قرب نوافل سے بڑا مرتبہ قرب فرائض کا ہے. یہ پوری کیفیتیں تو نچلے درجے ہی میں حاصل ہو رہی ہیں، پھر اوپر کے درجے میں پھر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرب فرائض لغت میں قرب حق تعالیٰ کو کہتے ہیں، جو بندے کو بسبب ادائی فرض کے حاصل ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ مانند سالک کے فاعل اور مدرک ہوتا ہے، اور بندہ اور اعضاء و جوارح بندے کے بمنزل الہ اس کے ہوتے ہیں. اور اصطلاح محققین میں حق تعالیٰ ظاہر بندے کا اور بندہ باطن حق تعالیٰ کا ہو جاتا ہے. کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی کرتا ہے بظاہر بندہ نظر آتا ہے، کہ محققین میں حق تعالیٰ ظاہر بندے کا بن جاتا ہے، بندے کا ظاہر حق تعالیٰ بن جاتا ہے، اور بندہ حق تعالیٰ کا باطن بن جاتا ہے. حق تعالیٰ بندے کا ظاہر بن جاتا ہے اور بندہ حق تعالیٰ کا باطن بن جاتا ہے. اس حد تک قرب ہوتا ہے. تو اب اس بات کو سمجھیں کیسے؟ تو ایک آیت اور ایک حدیث یہاں پر لا رہے ہیں. آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تفعلون، اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا اور اس کو بھی جو تم کرتے ہو. بندوں کے جو افعال ہوتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ بالکل متفق عقیدہ ہے کہ بندے کے افعال کا فاعل بھی اللہ، افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. بندہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کے کاموں کو پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہا تو بندہ وہ کام نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی بندے کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے. بندے کے افعال کا، اس کے کاموں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اب یہاں پر فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تم کو اللہ نے پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا باطن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بندے کا ظاہر ہو گیا؟ بندہ اللہ تعالیٰ کا باطن ہو گیا اور بندہ اللہ تعالیٰ کا باطن ہو گیا. صوفیہ کے پاس کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا. احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا. اب صوفیہ کے پاس اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تعویل کہہ لیجیے آپ اس کو، اگر تفسیر نہیں بھی کہنا چاہتے تعویل سمجھیے آپ. صوفیہ اس کی تعویل میں کیا فرماتے ہیں، نقطہ کیا بیان فرماتے ہیں، نقطہ علمیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو بھی احسان کر. تو کیا احسان کیا اللہ نے بندے پر؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے پر احسان یہ فرمایا کہ خود چھپ گیا، بندے کو ظاہر کیا، خود چھپ کر بندوں کو ظاہر کیا.
اب بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خود چھپ کر مجھے ظاہر کرو، میں چھپ کر تم کو ظاہر کرتا رہا، اب تم چھپ کر مجھے ظاہر کرتے رہو۔ احسن کما احسن اللہ الیک، تو اس طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کیا؟ خود چھپ گیا، بندے کو ظاہر کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند کے جو ٹکڑے ہو رہے ہیں، غوث پاک کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں تو دریا میں راستے پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے ہیں تو موم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خود چھپ کر اپنے بندوں کے ذریعے ظاہر فرما رہا ہے، حالانکہ قدرت اس کی ہے، مگر بندوں پر یہ احسان فرما رہا ہے کہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے وقت خود چھپ گیا، اپنے بندوں کو ظاہر فرما رہا ہے۔ بندے کو بھی چاہیے اس کے جواب میں اس کے شکرانے کے طور پر کہ بندہ خود چھپ کر اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرے۔ اب یہاں فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تفعلون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے افعال کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید سے اس کی دلیل مل گئی، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اس کو اور آسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے۔ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ رب العزت عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے زبان عمر سے۔ ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں ہے، 17 مرتبہ ایسا ہوا کہ فاروق اعظم نے کچھ مشورہ دیا اور قرآن کی آیتیں اس مشورے کے مطابق نازل ہوئی۔ قرآن نازل ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان، ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، ایسا 17 مرتبہ ہوا، ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں ہے، 17 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی مشورہ دیا تو قرآن فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق نازل ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے مشورے کے مطابق خدا کا کلام کیسے نازل ہوا؟ تو بندے کے کلام کے مطابق اللہ کا کلام نہیں آیا، زبان فقط بندے کی تھی، تب بھی کلام اللہ ہی فرما رہا تھا۔ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پر کلام فرما رہا تھا، یعنی خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے زبان عمر سے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ الہ نطق پروردگار ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ الہ نطق پروردگار۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے اس کا نطق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ظاہر ہوا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ عمر فاروق کا ظاہر بن گیا اور عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا باطن بن گئے، اللہ ان کا ظاہر بن گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے باطن بن گئے۔ سرکار غوث پاک پر جو مکاشف جو الہامات ہوئے، اس میں پہلا الہام کیا ہے؟ 40 الہامات جو ہے رسالہ غوثیہ کہتے ہیں، یا غوث الاعظم یا غوث الاعظم یا غوث الاعظم کے لقب سے جو 40 خطابات ہوئے ہیں، 40 الہامات ہوئے ہیں۔ سرکار بندہ نواز نے جواہر الاشراق کے نام سے فارسی میں اس کی شرح بھی فرمائی ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، پرنٹڈ بھی ہے، وہ پبلش بھی ہوئی ہے کتاب، اور عربی میں تو اصل الہامات ہیں حضور غوث پاک کے رسالہ غوثیہ۔ اس میں پہلا الہام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 40 الہامات میں سے پہلا الہام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا غوث الاعظم الانسان سری و انا سرہ، اے غوث اعظم انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ الانسان سری، یہ سمجھنا آسان ہے، انسان میرا راز ہے، ہر چیز اسی کا راز ہے، یہ سمجھنا آسان ہے، مگر فرماتے ہیں انا سرہ، میں انسان کا راز ہوں۔ عزیزان محترم، انسان اللہ کا راز ہے، کسی بھی انسان کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ انسان کا راز ہے۔ کیا مطلب؟ بندے کو سمجھو تو اللہ سمجھ میں آتا ہے، بعض بندے ایسے ہیں کہ پہلے اللہ کو سمجھو تو پھر بندہ سمجھ میں آتا ہے۔ الانسان سری وانا سرہ، میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں، میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں، میں عشق حقیقی کا جو خط ہے اس کا لفافہ میں ہی ہوں۔ میں اگر کھل گیا تو سمجھو کہ پھر عشق کا خط کھل گیا، میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں۔ کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معمہ ہوں میں۔ فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے، اتنا بڑا راز ہے، راز بھی ایسا راز ہے کہ فرشتوں کو درد دینے والا نہیں سمجھ سکا انسان کیا ہے، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معمہ ہوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ عزیزان محترم، اب یہاں اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلام فرما رہا ہے، تو فرماتے ہیں بیان یہی مرتبے کا ہے، یعنی قرب فرائض میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اب آپ سمجھنا ہے یہاں پر بات، قرب نوافل میں کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا، دیکھتا، پکڑتا چلتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا، یہ کب ہے؟ یہ قرب نوافل کی وجہ سے۔ قرب فرائض میں کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرب فرائض میں، آپ یوں سمجھنے کے لیے، آپ یوں سمجھیے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرب نوافل میں بندہ خدا کا راز ہوتا ہے، قرب فرائض میں خدا بندے کا راز ہوتا ہے۔ قرب فرائض میں پہنچنے کے بعد خدا بندے کا راز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بیان یہی مرتبے کا ہے،
بس یہ مرتبہ بندے کو فنائے ذات سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ مرتبہ کچھ آسانی سے حاصل ہونے والا مرتبہ نہیں ہے۔ عشق کی بھٹی میں جب جل جل کر بندہ کندن بن جاتا ہے، یعنی جب اس کو فنائے ذات کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس کی ذات جب فنا ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی رضا میں اس طور پر سرگرداں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس خود فراموشی کے عالم میں پہنچتا ہے کہ اس کی ذات کی وہ نفی کر لیتا ہے، اس کی ذات کا بھی گویا وہ نفی کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو پس یہ مرتبہ بندے کو فنائے ذات سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ذات کی فنائیت نصیب ہوتی ہے تو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس مرتبے کو کیا کہتے ہیں؟ تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس مرتبے کو نزول بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہ نزول کے لفظ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نزول سے پاک ہے۔ پروردگار عالم کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ استوا علی العرش کا مطلب کیا ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے پاک ہے، توجہ فرماتا ہے، یہ مطلب ہے۔ نزول کا مطلب صوفیہ کے پاس کیا؟ اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے ایسی نتیجے کی بات کہی تھی اس سلسلے میں کہ اس کے بعد کسی قسم کے شک شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ وحدت الوجود کے فلسفے کو سب سے بہتر انداز میں، سب سے بڑھ کر منظم شکل میں، سب سے پہلے علمی دلائل کی بنیاد پر جنہوں نے پیش کیا بالکل منظم انداز میں، وہ ذات گرامی حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی ہے۔ اشارات تو ہم کو حضور غوث پاک کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں، بلکہ سیدنا جنید بغدادی کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ حضرت منصور الحلاج جو مرتبہ وحدت الوجود کی سب سے مشہور مثال بن گئے، کس کے شاگرد تھے، کس کے مرید تھے، کس کے فیض یافتہ تھے، کس کے صحبت یافتہ تھے؟ سیدنا جنید بغدادی کے، پوری دنیا جانتی ہے یہ بات۔ تو مطلب یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس کو بالکل ایک سبجیکٹ کے طور پر، اور اس کو بالکل ایک سائنٹیفک انداز میں دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا، بالکل ایک فن کے انداز میں، یعنی مطلب یہ کہ ایک فنی لوازمات کے ساتھ ایک اس کو پورا سبجیکٹ بنا کر جنہوں نے پیش کیا، اس کو بالکل سسٹمیٹک انداز میں جنہوں نے پیش کیا، وہ ذات گرامی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور وہ فرماتے ہیں، اور ایسی نتیجے کی بات ہے وہ کہ اس سے انحراف ناممکن ہے۔ فرماتے ہیں کہ الرب رب و ان تنزل، اب یہاں مرتبہ نزول کی بات ہو رہی ہے، تو مرتبہ نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مراتب عالیہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرماتے ہیں الرب رب و ان تنزل وعبد عبد والعبد عبد وان ترقى، اور بندہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے وہ بندہ ہی ہے، مقام خواب قوسین کو بھی اگر پہنچ جائے تو بھی بندہ ہے۔ فکان خواب قوسین او ادنا کے بعد فاوحى الى عبده ما اوحى، اب اس سے بڑھ کر قرب کا تو نہ کسی کے پاس کوئی تصور ہے، نہ گنجائش ہے، نہ امکان ہے، نہ کانسیپٹ ہے، نہ ممکن ہے۔ فکان خواب قوسین او ادنا، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ یہاں تک عقل کام کرتی ہے، اس کے بعد عقل کام نہیں کرتی، بس یہ بول کر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ قرب کی اعلیٰ ترین کیفیتوں کو بیان کرنا کا یہ انداز ہے کہ او ادنا، یا دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اتنے یعنی اس درجے تک قرب کی انتہا ہو گئی، اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کے بعد کی آیت میں، اسی سے متصل آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اور جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، اس میں حقیقت معراج کا جو کلائمیکس ہے وہ یہ 3 آیتیں ہیں۔ کلائمیکس آپ بولیے اس کو، پورا انتہا پر جو اس حقیقت کا بیان جو انتہا کو پہنچتا ہے وہ ان 3 آیتوں میں ہے۔ میں کہتے رہتا ہوں کہ حقیقت معراج کا کلائمیکس ہے یہ، اس کا بالکل ہائیسٹ پوائنٹ ہے، کیا ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ 3 آیتیں آپ سمجھیے کہ اس کا کلائمیکس ہے۔ تو کیا ہوا؟ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلى پھر اور قریب ہو گیا۔ کون قریب ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان فرما دی، مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے بیانات میں۔ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى، حدیث ہے یہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم دنا سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ واقعہ معراج، حقیقت معراج کا جو کلائمیکس ہے، اس مقام پر پہنچ کر بھی حقیقت محمدیہ کے لیے ابدیت ہی ثابت رہی۔ تو پھر کون بندہ ہے کہ جو ابدیت کی قید سے آزاد ہو سکے؟ صوفیہ کے پاس مراتب کا پورا فرق ہے۔ کلمہ پڑھا یا دی کا کہا ایک ہے خدا، معلوم ہم نے کر لیا دوسرا خدا نہیں، اے دستگیر توڑ دے پردے حجاب کے، دونوں جہاں میں ایک کوئی دوسرا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کلمہ، اب دوسرا شعر اس میں حقیقت وحدت الوجود کا ہے،
اے دستگیر توڑ دے پردے حجاب کے، دونوں جہاں میں ایک کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کا شعر کیا ہے؟ کلمہ پڑھا یا دین کا کہا، ایک ہے خدا، معلوم ہم نے کر لیا دوسرا خدا نہیں۔ یہ حقیقت یاد رکھ کر اب اس کے بعد وحدت وجود کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اے دستگیر توڑ دے پردے حجاب کے، دونوں جہاں میں ایک کوئی دوسرا نہیں۔ اگر کلمہ پڑھا یا دین کا کہا، ایک ہے خدا، معلوم ہم نے کر لیا دوسرا خدا نہیں۔ اس شعر کو نکال کر اگر آپ ڈائریکٹ دیکھیں گے، اے دستگیر توڑ دے پردے حجاب کے، دونوں جہاں میں ایک کوئی دوسرا نہیں، ہمارے سرکار الاولی کی بارگاہ کے 7ویں سجادہ نشین ہمارے جد حضرت دستگیر بادشاہ قادری قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز کے کلام میں اشارہ ہے۔ اب آپ دیکھیے دوسرا شعر، اس کو آپ آزاد کر کے پڑھیے، اے دستگیر توڑ دے پردے حجاب کے، دونوں جہاں میں ایک کوئی دوسرا نہیں۔ اب آپ کیا مطلب لیں گے؟ تو آپ جو بھی مطلب لینا ہے، خود وہ تعلیم دینے والے اس سے پہلے کے شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ کلمہ پڑھا یا دین کا کہا، ایک ہے خدا، معلوم ہم نے کر لیا دوسرا خدا نہیں۔ تو خدا بہرحال خدا ہے، بندہ بہرحال بندہ ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت معراجیہ میں جب مقام مصطفی اپنی رفت کی انتہا کو پہنچی، ثم دنا فتدلی، اور اس سے بڑھ کر فکانا خواب قوسین او ادنیٰ کی منزل آ گئی، اس کے باوجود بھی بیان کیا ہو رہا ہے؟ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، وہاں پہنچ کر بھی بندہ بہرحال بندہ ہے، اور وہاں پہنچ کر بھی خدا بہرحال خدا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بہت باریک بات ہے یہاں پر سمجھنے کی۔ حدیث پاک میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی، ثم دنا، دنا کا فاعل کون ہے؟ قریب ہو گیا۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ دنا کا فاعل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار قریب ہو گئے، فتدلی، تو یہ عروج ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ثم دنا، قریب ہو گیا، تو کون قریب ہوا؟ تو حدیث شریف میں ثم دنا الجبار رب العزت، رب العزت الجبار وہ قریب ہوا، تو یہ مرتبہ نزول ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں اسی مرتبے کو نزول بھی کہتے ہیں۔ قرب فرائض کا جو مرتبہ ہے، بندہ خدا سے قریب ہوا، آپ ایسا سمجھیے قرب نوافل ہے، خدا بندے سے قریب ہوا تو آپ سمجھیے کہ قرب فرائض ہے۔ حدیث شریف ہے باقاعدہ، مشکاۃ شریف میں بھی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف متوجہ، وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 10 ہاتھ بڑھ کر میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنا فتدلی میں دنا کا فاعل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ، تو حدیث ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت کی کوئی تفسیر بیان فرما دیں تو وہ فائنل ہے، وہ حتمی ہے، وہ قطعی ہے، اور وہ اب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ثم دنا الجبار، دنا کا فاعل جبار رب العزت ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عروج مصطفیٰ کے لیے ہے، اور نزول اللہ رب العزت فرما رہا ہے، توجہ فرما رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات عروج سے نزول سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہو رہی ہے، اپنے قرب سے وہ سرفراز فرما رہا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ دنا الجبار رب العزت، دنا فعل اور اس کا فاعل الجبار رب العزت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مرتبے کو مرتبہ نزول کہتے ہیں۔ بندہ خدا کے قرب کی طرف آگے بڑھا تو یہ کیا ہے؟ مرتبہ عروج ہے۔ خدا بندے کی طرف متوجہ ہوا تو مرتبہ نزول ہے۔ بندہ جب ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف جاتا ہوں، تو بندے کا ایک قدم اللہ کی طرف آگے بڑھنا یہ عروج ہے، یہ عروج ہے، اور خدا کا 10 قدم اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کرنا یہ نزول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مرتبے کو مرتبہ نزول بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے بہت آسان انداز میں سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں قرب فرائض کس کو کہتے ہیں، کہ بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے اور ان فرائض کو ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فاعل ہو جاتا ہے۔ اب میں کیا بولا آپ کے سامنے؟ دنا کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فتدلی کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فکانا خواب قوسین او ادنیٰ، پھر 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا۔ فاوحی، اس کا فاعل بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، الی عبدہ ما اوحی۔ تو حق تعالیٰ فاعل بن جاتا ہے، حق تعالیٰ مدرک بن جاتا ہے، اور بندے کے اعضاء و جوارح اللہ رب العزت کی صفت کے مظہر بن جاتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ بندے کا ظاہر بن جاتا ہے، بندہ خدا کا باطن بن جاتا ہے۔ جو حضور سرکار غوث پاک پر جو الہامات ہوئے، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے الہام میں فرماتے ہیں الانسان سری وانا سرہ۔ آپ حدیث پاک میں اس طرح سمجھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا منہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان اللہ کا راز ہے، پوری کائنات اللہ ہی کا راز ہے، اور کس کا راز ہے؟ الانسان سری، اس میں تو پوری کائنات شریک ہے، لیکن وانا سرہ یہ مرتبہ انسان کے لیے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ شریک نہیں اس مرتبہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو خلافت کا تاج پہنا گیا۔ فرشتے بھی، عالم ملکوت کی مخلوق بھی اس طائر لاہوتی کا ساتھ اس مقام پہ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ بندہ خدا کا ظاہر، خدا بندے کا ظاہر بن گیا، اور بندہ خدا کا باطن بن گیا۔
جیسا کہ وہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نام عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں. اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معمہ ہوں میں. سجدہ کرنے کا حکم دیا تو استاد کو سمجھ میں نہیں آ سکا، چار کو سمجھانے والا وہ نہیں سمجھ سکا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب معاملات یہ استادوں سے شاگردوں سے کچھ نہیں ہوتا، توفیق سے ہوتے ہیں معاملے. شاگرد سجدے میں گرے اور جو سمجھانے والا تھا ڈوبا، تو معلوم ہوتا ہے کہ توفیق اگر میسر ہو تو سب معاملات ہیں، اگر توفیق میسر نہ ہو تو نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کی منزل آتی ہے. تو عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کا باطن بن جاتا ہے، بندہ خدا کا ظاہر، بندہ خدا کا باطن، خدا بندے کا ظاہر بن جاتا ہے. یہ مرتبہ ہے مرتبہ قرب فرائض کا. اب یہ سب کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ اب سرکار غوث پاک کی شان بیان فرمانے والے ہیں اس کے بعد کہ کس طرح سرکار بڑے پیر اپنی یکتائی کا ذکر فرما رہے ہیں. فقلت لسائر الاقطاب، سور پھونکے جانے تک جتنے اقطاب پیدا ہونے والے ہیں ان سب سے خطاب کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میرا مقام تم سب سے بلند بھی ہے، بلند بھی رہے گا. عزیزان محترم، قسم بخدا میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا ولایت میں کسی خطب نے نہ سرکار غوث پاک سے پہلے ایسا دعویٰ کیا، نہ سور پھونکے جانے تک کسی کی مجال اور کسی کی جسارت ہے کہ اتنی بڑی بات وہ کر سکے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مقام تک آپ کو پہنچا دیا، اس لیے آپ فرما رہے ہیں. دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہی نہیں. اور اقطاب جھوٹ نہیں بولتے، اقطاب وہی بولتے ہیں جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، غلط کبھی نہیں بولتے. تو عزیزان محترم، اب یہاں پر کیا ہے کہ اصطلاح محققین میں حق تعالیٰ بندے کا ظاہر، بندہ حق تعالیٰ کا باطن ہو جاتا ہے. اب اتنی بڑی بات وہ بول رہے ہیں تو دلیل بھی تو ہونا چاہیے. قرآن مجید سے دلیل دے رہے ہیں، واللہ خلقکم وما تفعلون، تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارے کاموں کا خالق بھی اللہ ہے. بندے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بندے کے کاموں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. عبد القادر گیلانی کا خالق بھی وہی ہے، اور عبد القادر گیلانی کی ٹھوکر میں جو زندگی مل رہی ہے وہ اس زندگی کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، انگلی کے اشارے پر چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اس فعل کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تو فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تفعلون، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہارے کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت میں دوسرے فرقوں میں اس میں مسئلے پر بھی بہت شدید اختلاف رہا ہے پہلے، اور اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، یونانی مسلی متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ بندہ صرف کسب کرتا ہے اور بندے کے کاموں کو بھی پیدا کرنے والا بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب یہاں پر کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ پھر بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کا کام بھی تو ہو جاتا ہے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین کو آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جس نے بنائے اندھیریاں اور اجالے. آدم کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ابلیس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ابو البشر کی نسل میں جتنے پیدا ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ابو الجن، ابلیس کی اولاد میں جتنے پیدا ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اب ویسا اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک جن بھی ایسا نہیں ہے روئے زمین پر جو ابلیس کی اولاد میں نہ ہو اس وقت. جتنے جن یعنی ابلیس کی اولاد کے علاوہ کوئی جن کائنات میں اس وقت باقی نہیں ہے، کیونکہ جو اجنہ کا قتل عام ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فرشتوں نے آ کر زمین سے جو اجنہ کا صفایا کیا تھا تو پورے اجنہ کو چن چن کر قتل کر دیا تھا. جب قتل عام ہو رہا تھا تو یہ اجنہ پہاڑوں کے پیچھے، غاروں کے پیچھے اور بڑی بڑی چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، تو چن چن کر ان کو نکال کر قتل کیا. اس طرح قتل کیا کہ ایک جن بھی باقی نہیں رہا سوائے ابلیس کے. کوئی دوسرا فرد متنفس باقی نہ رہا، کوئی دوسرا جن باقی نہیں بچا سوائے عزازیل کے. اس وقت اس کی نوجوانی تھی اور بہت ہینڈسم تھا اور دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا تھا. فرشتوں کو اس کی صورت دیکھ کر رحم آیا، حسن صورت پر گئے، صورت کو دیکھ کر بہت رحم آیا. اچھے گن دیکھ، اچھی شکل نہ دیکھ، سنکھیا بھی سفید ہوتا ہے. تو اب صورت دیکھے کہ کیا اچھی بھلی معلوم ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگار، بھولا بھلا شریف خوبصورت ایک لڑکا باقی رہ گیا ہے. اب سب تو ختم ہو گیا، انہیں اکیلا کیا کر سکتا؟ جب پوری قوم ختم ہو گئی اس کی، انہیں اکیلا کیا کرتا؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ آج تک کیا کر رہا ہوں، انہیں اکیلا ہے. تو عزیزان محترم، فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار وہ اکیلا بیچارہ کیا کریں گا، اس کی پوری قوم ختم ہو گئی. ایسا کرتے ہیں کہ تو اگر اجازت حکم دے تو اس کو ہم اپنے درمیان میں رکھ لیں گے، اور ہمارے ساتھ جب رہے گا تو اس پر بھی ہماری صحبت، وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، ہمارے ساتھ رہتے رہتے وہی رنگ اس پر چڑھ جائے گا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، مگر کب؟ ذات کی جو کیفیت ہے اس کو صحبت بھی نہیں بدل سکتی. جو ذات میں اگر شر ہے
تو اس کو صحبت بھی نہیں بدل سکتی. اگر صفات میں شر ہے تو اچھی صحبت کی وجہ سے وہ رفع ہو جاتا ہے. ذات میں شر ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کی مثال اس طور پر دی جاتی ہے کہ اگر 12 برس تک بھی اگر سانپ سندل کے بند میں رہے, سندل کے درختوں میں اگر 12 برس تک بھی رہے تب بھی وہ ظاہر ہی اگلتا ہے, خوشبو تو اس کے بطن سے نہیں نکل سکتی کیونکہ اس کی ذات میں شر ہے. نماز توڑ کر اس کو جان سے مار دینے کا حکم ہے, اس کی ذات میں شر ہے. تو عزیزان محترم, ابلیس لعین مردود کو فرشتوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا. اب اس کے بعد اب جو بھی ہوا معاملہ ہمارے سامنے ہے. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اجنہ ہیں, جتنے شیاطین پورے روز زمین پر ہیں, بغیر کسی ایکسیپشن کے پورے ابلیس کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام اگر ابو البشر ہیں تو ابلیس ابو الجن ہے. اب بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت گناہ کو پیدا کرتا ہے. کیا تو اب بندہ اگر ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کی وجہ سے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. پیدا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ویسا آپ بولیں گے تو پھر ابلیس کو کس نے پیدا کیا, اور ابلیس کی پوری اولاد کو کون پیدا کر رہا ہے؟ اور اتنی کثرت سے ابلیس کو اولاد ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا. اس کی نسل اس حد تک تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے کہ انسانوں کی نسل اتنی نہیں پھیلتی. وہ الگ محیر العقول مخلوق ہے, وہ تو ان کی موت بھی جلدی نہیں ہوتی, پھر ان کے پاپولیشن میں اضافہ بھی غیر معمولی طور پر, نسل بہت زیادہ پھیلتی ہے ان کی, پھر جلدی مرتے بھی نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے اجنہ کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ بندہ گناہ کا اگر ارادہ کر رہا ہے تو گناہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جعل الظلمات والنور. بندہ اس لیے قصوروار ہے کہ ارادہ اس نے کیا, اور اللہ تعالیٰ اس لیے اس کے ارادے کسب کے مطابق افعال کو پیدا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے, مہلت دے رکھی ہے, چونکہ اس کو مرنے تک کے لیے مہلت ہے. جب مہلت دے دیے تو مہلت کے جتنے تقاضے ہیں وہ تقاضے بھی اس کے لیے ثابت ہو رہے ہیں. مہلت کو باقی رکھنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورتیں ہیں وہ چیزیں بھی مہیا فرمائی جا رہی ہیں کیونکہ مہلت دے دی گئی ہے. ابلیس لعین کو قیامت تک کی زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تفعلون. یہ پارسیوں کے پاس کیا ہے کہ وہ دو خداؤں کی خدائی کے قائل ہیں. ایک یزدان جو خالق خیر ہے اور دوسرا اہرمن جو خالق شر ہے. پارسی مسلک میں آتش پرستوں میں مجوسیوں میں دو خداؤں کا کانسیپٹ ہے, دو خدا کو مانتے ہیں. ایک خیر کا خدا, ایک شر کا خدا. خیر کے خدا کو یزدان کہتے ہیں اور شر کے خدا کو اہرمن کہتے ہیں. دو خداؤں کی خدائی کے قائل ہیں یزدان اور اہرمن. ہمارے پاس ایسا کہیں خدا ایک ہی ہے ہمارے پاس. آدم کو بھی اسی نے پیدا کیا, ابلیس کو بھی اسی نے پیدا کیا. ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں انسانوں کی آبادی کو اور انسانوں کی نسل کو باقی رکھنے والا بھی وہی ہے. تو ابو الجن ابلیس لعین مردود کی نسل بد میں اجنہ کو باقی رکھنے والا بھی وہی ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے, مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے. پھر یہ اس کی شان ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی لوگ کافر ہو گئے, انسانوں میں کئی لوگ کافر ہو گئے, جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن اس کے باوجود کافر ہو گئے. اور ابلیس لعین مردود سرچشمہ کفر ہے, سرچشمہ شر ہے, اور اس کی اولاد میں کئی خوش نصیبوں کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اجنہ میں کئی اجنہ مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ابلیس کی اولاد میں بعض کو ایمان نصیب ہو رہا ہے اور آدم کی اولاد میں کفر اختیار کرنے والے کفر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بندے کے افعال کا خالق اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ برابر پیدا کر رہا ہے. اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ اس نے مہلت دی ہے, وعدہ کیا ہے مہلت دینے کا. جب مہلت دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر اب مہلت کے تحت وہ پورا فرما رہا ہے اس کی مرضی سے. چنانچہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تفعلون. قرآن مجید کی آیت اس پر دلیل ہے, اور اہل سنت و جماعت کے اس حق مسلک کی اس آیت میں ترجمہ آپ دیکھیے الفاظ کتنے واضح ہیں. واللہ خلقکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا, وما تفعلون, اور اللہ نے پیدا کیا ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. واللہ خلق, اور اللہ نے پیدا کیا. اللہ فاعل, خلق فعل, اس کا مفعول کیا ہے؟ پہلا مفعول ہے کم, دوسرا مفعول ہے وما تفعلون. واللہ خلق کم وما تفعلون, اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. تو پھر قرآن کی آیت سے بات ثابت ہے. اہل سنت و جماعت کا حق مسلک یہی ہے کہ بندے کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. بندہ اپنے افعال کا خود خالق نہیں ہے, بندہ صرف ارادہ کرتا ہے, پھر ان افعال کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. خالق تو وہی ہے. ہمارے پاس مجوسیوں کے جیسا نہیں ہے کہ خیر کا خدا الگ, شر کا خدا الگ, نعوذ باللہ من ذلک, ایسا نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ, خالق آدم بھی وہی, خالق ابلیس بھی وہی. لیکن جو آدم اور آدم کی ذریت میں آنے والے انبیاء کی بات مانے گا تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. جو ابلیس کے بہکاوے میں آئے گا تو ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جنت کو پیدا کر کے رکھا ہے تو ادھر جہنم کو بھی پیدا کر کے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تفعلون.
تو یہ صوفیہ کا جو کانسیپٹ ہے قرب کا، تو اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے وعین مطابق ہے، کیونکہ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مرتبہ قرب فرائض میں پہنچنے والے کے افعال کا فاعل اللہ تعالیٰ اگر ہے، فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے، تو جو مرتبہ قرب میں نہیں پہنچا کوئی کافر بھی اگر ہے تو اس کے افعال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ بات طے ہے، مسلم ہے اہل سنت و جماعت کے پاس. تو پھر صوفیہ کے اس نظریے پر اور صوفیہ کے اس اس آئیڈیالوجی پر کوئی حرف نہیں آتا. اور دوسری مثال کیا دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے. اللہ عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے. اللہ عمر کی زبان پہ کلام فرماتا ہے تو زبان عمر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے کلام فرماتا ہے؟ تو عمر خدا نہیں بن گئے، خدا عمر نہیں بن گیا. عمر ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر اپنے کلام کو وارد فرماتا ہے. یعنی عمر کی زبان سے جو مشورے نکلے اس کے مطابق قرآن نازل ہوا. تو دیکھنے میں کیا معلوم، بندہ جو بولا اس کے برابر اللہ تعالیٰ آیت نازل، بندے کے مشورے پر خدا کا کلام اترا. فرماتا ہے ایسا ہے ہی نہیں، بندے کے زبان سے مشورہ نکالنے والا بھی وہی تھا، اور پھر اس مشورے کے مطابق قرآن کو نازل کرنے والا بھی وہی تھا. خود کوزا کرو خود گلے کوزا بھی وہی، کوزا بنانے والا بھی وہی، کوزے کی مٹی بھی وہی. خود کوزا کرو خود گلے کوزا. تو عمر کی زبان پر وہ مضمون لانے والا کون تھا؟ وہی جس نے پھر ان کے زبان پر آنے والے مضمون کے مطابق قرآن مجید کو نازل فرمایا. فرماتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے زبان سے عمر کے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ الہ نطق پروردگار ہے. بیان یہی مرتبے کا ہے، مطلب بیان اسی مرتبے کا ہے قرب فرائض کا. عمر کی زبان پر اللہ کلام فرماتا ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ. کتنی مشہور حدیث ہے، سبوں مرتبہ آپ سنے ہوں گے. بندے کی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بندے کو اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھنا چاہیے تھا نا، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اعضاء و جوارح میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے. پورا قرآن پوری حدیث بھری ہوئی ہے ان مضامین سے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کو حیرت ہو رہی ہے، تو اس حیرت کرنے والے جاہل پہ حیرت ہے. سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے. دنیا میں ہر علمی سوال کا جواب ہے. جہالت کی بنیاد پر جو بات کی جائے یا حق دھرمی کی بنیاد پر جو بات کی جائے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. شک کی دوا حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے. تو عزیزان محترم فرماتے ہیں یہی مرتبہ ہے مرتبہ قرب فوائض کا. یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو اتنی آسانی سے حاصل ہونے والا یہ مرتبہ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ سرکار اتنا بیش قیمت لباس آپ پہنتے ہیں کہ آپ نے تو بادشاہ کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں چھوڑا. سامنے نے کہا، کہنے والے نے، وہ ایک بزاز تھے، ان کے ایک پارچہ فروش تھے، کپڑے بیچتے تھے، کلاتھ مرچنٹ تھے، ان کی دکان تھی بغداد شریف میں، نہایت قیمتی کپڑے پہنتے تھے. تو ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خادم کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا کہ ایک ایسا کپڑا لے کر آؤ کہ 1 گز کپڑا، ایک بڑی رقم بیان فرمائی، اس وقت یاد نہیں ہے، ایک بڑی رقم بیان کر کے فرمایا کہ ایک ایسا کپڑا چاہیے کہ 1 گز اتنی قیمت سے کم نہ ہو اس کپڑے کا. ایسا کپڑا چاہیے کہ 1 گز اتنی قیمت کا ہونا چاہیے، اس سے کم قیمت کا نہیں ہونا چاہیے. خادم نے جا کر جب اس بزاز سے، اس پارچہ فروش سے، اس کلاتھ مرچنٹ سے جب جا کر کہا کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک ایسا کپڑا چاہیے کہ جس کا 1 گز اتنی قیمت سے کم نہ ہو، تو پارچہ فروش حیرت میں پڑ گئے اور ان کی زبان سے ایک جملہ اپنی دکان میں نکلا. ادھر کیا بول کر زبان سے نکلا جملہ کہ حضرت شیخ نے تو بادشاہ شہر کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں چھوڑا. اب اس سے بڑھ کر بادشاہ بھی خرید کر نہیں پہن سکتا. اتنا قیمتی کپڑا بادشاہ کے لیے بھی آپ نے کوئی کپڑا نہیں چھوڑا. بادشاہ جیسا کپڑا پہن سکتا ویسا کپڑا پہن. یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا کہ بادشاہ شہر کے لیے بھی آپ نے کوئی کپڑا نہیں چھوڑا. ایسا زبان سے نکلنا تھا، چیخ مار کر بے چین ہو گئے ہو. تو دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر میں کیلا چبھا ہوا ہے، لوہے کا کیلا پیر میں چبھا ہوا ہے. ایسا زبان سے نکلنا تھا، ایک چیخ ماری، اسی وقت دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر میں ایسا بڑا میخ پیر میں چبھا ہوا ہے. اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، قطعی طور پر وہ درد سے بے حال ہو رہے تھے، لیکن وہ کیلا ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. وہ کیلا کوئی ظاہر کا کیلا نہیں تھا، وہ جو وسوسہ آیا تھا اس وسوسے کے نتیجے میں وہ عذاب الہی، مطلب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ایک ان کو خبردار کرنے کے لیے وہ کیلا ان کے پیر میں چبھ گیا تھا، ہلایا نہیں جا سکا. اور سرکار غوث پاک کا زمانہ تھا، بغداد شریف میں کوئی بھی یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات زبان سے نکلی تھی تو اس کے نتیجے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کو اٹھا کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں لے گئے. انہوں نے معافی چاہی
सरकार गौसे पाक ने पकड़ कर निकाला तो कीला निकल गया, और उस वक्त सरकार गौसे पाक ने उनका नाम लेकर फरमाया, ए फला तू क्या समझता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मुझ पर इल्हाम हुआ कि अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक़ की कसम है कि ऐसा कपड़ा पहन कि एक गज़ इतनी कीमत से कम का ना हो। तो तब मैंने वो कपड़ा मंगाया। तू क्या समझ रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मंगा रहा हूँ? मुझे कसम दी गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कि अब्दुल कादिर तुझ पर जो मेरा हक़ है उसकी कसम है कि ऐसा कपड़ा पहन, ऐसा लिबास पहन कि एक गज़ इतनी कीमत से कम का ना हो। तो तब मैंने खादिम को भिजाया। उसके बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि शरीयत मुस्तफ़वी का उसूल भी यह है कि मैयत को अच्छे कपड़े का कफन देने का हुक्म है। तू क्या समझता है कि मैं दूसरे लोग जैसा लिबास पहनते वैसा पहन रहा हूँ? एक मरतबा अगर कोई मर जाए तो शरीयत कहती है कि उसको अच्छा लिबास पहनाओ, और अब्दुल कादिर अपनी ज़िंदगी में 70 मौत मर चुका है, उसके बाद ये कफन मुझे मैसर आ रहा है। आपने फरमाया था। तो फरमाते हैं कि बस ये मरतबा बंदे को कब हासिल होता है? तो फरमाते हैं फ़नाए ज़ात से ये मरतबा हासिल होता है। ज़ात के एतबार से जब बंदा फ़ना हो जाए, एक आध मरतबा मरने, 70 मौतें जब कोई मर जाए तो आप फरमाते हैं एक मौत मरने वाले को शरीयत फरमाती है कि अच्छा कपड़ा पहनाओ, और जो 70 मौतें मर चुका हो अपनी ज़िंदगी में उसको कैसा कफन पहनना चाहिए, तो खुद गौर कर। तो आपने बयान फरमाया जिसको तू बादशाह के लिबास की तरह कीमती लिबास समझ रहा है वो कफन है जो मुझे पहनाया जा रहा है, ये आपने फरमाया था। तो फरमाते हैं कि ये मरतबा कब नसीब होता है बंदे को? तो फ़नाए ज़ात से हासिल होता है। ज़ात जब फ़ना नफ़ी होती है तो ये मरतबा नसीब होता है, और इस मरतबे को मरतबा नुज़ुल भी कहते हैं। यानी ज़ात की फ़नाइयत का क्या मरतबा होता है, यानी बंदा किस तरह अपनी ज़ात के एतबार से फ़ना हो जाता है। अक्सर मैं अर्ज़ करते रहता हूँ आपके सामने, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाया करते थे कि 36 साल फरीद की ज़िंदगी में ऐसे गुजरे कि फरीद ने वही किया जो खुदा ने चाहा। 36 साल इस तरह गुजरे। अब ये हाल है, खुदा वही करता है जो फरीद चाहता है। 36 साल ऐसे गुजरे, फरीद ने वही किया जो खुदा ने चाहा। अब 36 साल के बाद अब क्या मंजिल आ गई? अब फरीद जो चाहता है खुदा करता है। खबर में ले जाकर तदफीन हुई तो फरिश्ते आकर पूछे मर रब्बु का, तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाने लगे ज़िंदगी भर मैं दुनिया को बताता रहा रब कौन है, अब तुम मुझसे आकर पूछ रहे हो रब कौन है? जाकर रब से पूछो फरीद कौन है। आपने फरिश्तों से कहा जिस रब के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो जाकर उससे पूछो कि फरीद कौन है। तो ये मरतबा कब नसीब होता है अज़ीज़ान मोहतरम? तो फरमाते हैं कि मरतबा बंदे को फ़नाए ज़ात के बाद नसीब होता है। ये हमारे अपोजिशन वालों में इसके करोड़वें हिस्से की वो रमक भी नहीं है। बे औलाद के सामने औलाद की मोहब्बत का तज़किरा करने की जैसी बात है वो। लेकिन हकीकत यही है कि बंदा जब मरतबे ज़ात के एतबार से फ़ना होता है तो फिर ये मरतबा उसको नसीब होता है। और इस मरतबे को क्या कहते हैं? तो फरमाते हैं इस मरतबे को नुज़ूल कहते हैं। उरूज का मतलब है बंदा फ़ाइल है, बंदा एक कदम मेरी तरफ आता है, ये उरूज है, ये बंदे का उरूज है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर बैठकर ज़मीन से आसमानों की तरफ जाना, पहले आसमान से दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे चौथे सातवें आसमान तक पहुँचना, एक एक आसमान पर फरिश्तों पैगम्बरों का इस्तकबाल करके मुबारकबादियाँ देना, फरिश्ते का ये पूछना कि कौन है, तो ये कहना कि जिब्रील हूँ, किसको साथ लाए हैं? तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं। आप आए हैं, आपको बुलाया गया है। तो ये जवाब दिया जाना कि आपको बुलाया गया है, तो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर इस्तकबाल करना। ये पूरा ये क्या है? ये उरूज है, ये उरूज ही उरूज है, उरूज ही उरूज है, उरूज ही उरूज है। लेकिन जहाँ जिब्रील नहीं पहुँच सके वहाँ तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँच गए उसके बाद नुज़ूल है। उसके बाद सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना ख्वाब कौसैनी औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। ये उरूज की जब इंतहा होगी तो अब उसके बाद नुज़ूल है। फिर तो फरमाते हैं कि ये मरतबा दर हकीकत नुज़ूल का मरतबा है। बंदा एक कदम मेरी तरफ आता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ जाता हूँ, मतलब बंदे का एक कदम आना ये उरूज है, और अल्लाह का 10 कदम उसकी तरफ, अल्लाह की रहमत का आगे बढ़ना ये नुज़ूल है। अल्लाह ताला के लिए उरूज नुज़ूल ज़ात के एतबार से साबित नहीं है, वो तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, उसकी रहमत मुतवज्जो होती है। तो फरमाते हैं इस मरतबे को मरतबे नुज़ूल भी कहते हैं। तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं अना फ़ी हज़रति तक़रीब वहदी, कि मैं मरतबे तक़रीर में यक्का व तन्हा हूँ। तो तक़रीब का मतलब क्या है? क़ुर्ब। और क़ुर्ब कितने किस्म का होता है? तो फरमाते हैं 2 किस्म का। पहला क़ुर्ब होता है क़ुर्ब फ़राइज़, उसको नुज़ूल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि बंदा खुदा बंदे का ज़ाहिर हो जाता है और खुदा बंदे का बातिन हो जाता है। बंदा खुदा का बातिन हो जाता है और खुदा बंदे का ज़ाहिर हो जाता है। खुदा बंदे का ज़ाहिर, बंदा खुदा का बातिन हो जाता है। आप ऐसा समझिए कि खुदा बंदे का राज हो जाता है। बंदे को समझो तो खुदा समझ में आता है, लेकिन ये बंदा ऐसा बंदा होता है कि खुदा को समझो तो बंदा समझ में आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद अब ये तो हुआ क़ुर्ब फ़राइज़ के एतबार से ये बयान गुजरा। अब क़ुर्ब नवाफिल के एतबार से क्या है? तो हज़रत साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और क़ुर्ब नवाफिल इस्तिलाह में उनकी ये है, क़ुर्ब नवाफिल इस्तिलाह में उनकी, किनकी? सूफिया की। और क़ुर्ब नवाफिल इस्तिलाह में उनकी, सूफिया की इस्तिलाह में ये है
کہ सालिक खुद ही से अपनी गुजर कर खुदा ताला की तरफ जावे, यानी हक़ ताला बातिन बंदे का होए और बंदा ज़ाहिर हक़ ताला का। चुनांचे सही हदीस में बुखारी शरीफ के मरवी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। यानी हमेशा से बंदा मेरा के नज़दीकी करता है मेरे तरफ अदाए नवाफिल से, यहाँ तक के दोस्त रखता हूँ मैं उसको। बस जब दोस्त रखता हूँ मैं उसको, होता हूँ मैं समात उसकी, जो सुनता है वो उससे, और बसारत उसकी, जो देखता है वो उससे, और हाथ उसका जो हमला करता है वो उससे। अभी क्या है, देखने का तर्जुमा है। और पाँव उसका जो चलता है वो उससे। फरमाते हैं ये मर्तबा बंदे को फ़नाए सिफत से हासिल होता है और उसको मर्तबा उरूज भी कहते हैं। इसलिए मुहक़्क़िक़ीन कहते हैं कि आरिफ सालिक को चाहिए कि उरूज के तरफ कम रुजू होवे और नुज़ूल को ज़्यादा हासिल करे। चुनांचे हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर शेर लाते हैं जिसका तर्जुमा ये है कि सहमा शराब पीना मुराद उरूज से है कि वो उरूज बाइस मस्ती और सरशारी का है, और 9 माह पारसाई इख्तियार करना इशारा नुज़ूल से है कि वो सबब होशियारी और ख़बरदारी का है। तफसील उसकी ये है कि मैखारी 3 महीने की मुराद 3 फना से है। उसके बाद एक दूसरा मज़मून ला रहे हैं। बहरहाल अब यहाँ पर खुर्ब के जो मरातिब होते हैं उसका वो तज़किरा फरमा रहे हैं। मैं यहाँ से बात को समेटूँगा क्योंकि मरतबे उरूज के हवाले, मरतबे नुज़ूल के हवाले से, खुर्ब फ़राइज़ के हवाले से जो गुफ्तगू की गई उसमें मज़मून भी इंजायरेक्ट शामिल हो चुका है। गुफ्तगू में दौरान गुफ्तगू ये मज़मून भी शामिल हो चुका है। बस आप उसको बरक्स करके देख लीजिए। वहाँ क्या था खुर्ब फ़राइज़ में, खुदा बंदे का ज़ाहिर बन गया, बंदा खुदा का बातिन बन गया था। यहाँ क्या है, बंदा खुदा का ज़ाहिर बन गया और खुदा बंदे का बातिन बन गया, ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। और वहाँ क्या था, मरतबे उरूज था। यहाँ क्या है, वहाँ क्या था, मरतबे नुज़ूल था, और यहाँ क्या है, मरतबे उरूज है। वहाँ फ़ेल का फ़ाइल अल्लाह था, यहाँ अल्लाह ताला की अता से बंदा फ़ेल का फ़ाइल है। आप यूँ समझिए इसको, और दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझिए कि खुर्ब नवाफिल में बंदा तालिब, खुदा मतलूब है। खुर्ब नवाफिल में बंदा क्या है, तालिब, और खुदा क्या है, मतलूब है। और खुर्ब फ़राइज़ में खुदा तालिब, बंदा उसका मतलूब है। जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अना हबीबुल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि आदम सफ़ी हैं, आदम व नूह को अल्लाह ने सफ़ी बनाया। आदम सफ़ी हैं, आदम व नूह सफ़ी हैं, मूसा कलीम है, इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बना, सब सही है। लेकिन सुनो, व अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि सफ़ी व नजी व कलीम व खलील सब तालिब हैं, खुदा उनका मतलूब है। और मैं हबीब हूँ का मतलब ये कि उन सब तालिबों का जो मतलूब है वो मेरा तालिब, मैं उसका मतलूब हूँ। अना हबीबुल्लाह, अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये मरतबा महबूबियत जो नसीब होती है ये इंतहाई आला तरीन मरतबा होता है। तो फरमाते हैं कि मतलब ये निकलता है कि एक मौका, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, बाबा फरीद गंज शकर ने फरमाया 36 साल तक फरीद वही करता रहा जो खुदा ने चाहा। तो इसमें क्या था, फरीद तालिब थे, खुदा मतलूब था। और 36 साल के बाद क्या हो गया, अब फरीद जो चाहता है खुदा वही करता है। तो अब यहाँ क्या हो गया, खुदा तालिब हो गया, फरीद उसका मतलूब हो गया। फरिश्ते आकर बंदे से पूछते हैं मर रब्बू का, तो डर कर जल्दी जहन्नम से बचने के लिए हर मोमिन कहता है रब्बी अल्लाह। जल्दी फाइल क्लियर करने की फिक्र होती है उसको, हैबत में जल्दी जल्दी कहता है कि मुश्किल चल जाए, आसानी नसीब हो जाए। लेकिन वहाँ फरीद खुदा के मतलूब है, उनको मालूम है कि जहन्नम की खिड़की उनके खबर में खुलने का तो कोई इम्कान ही नहीं, उनको मालूम है। चुनांचे उनकी बातचीत करने का अंदाज़ ही अलग है। बंदे से पूछना फरिश्तों का कि मर रब्बू का, बंदे का हौल हैबत में जल्दी जल्दी जवाब देना रब्बी अल्लाह। ये क्या है कि खुदा मतलूब, बंदा उसका तालिब है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की खबर में आकर मुनकर नकीर पूछते हैं कि मर रब्बू का, तो आप लाइट लेके फरमाते हैं ज़िंदगी भर मैं लोगों को बताता रहा रब कौन है, अब तो मुझसे पूछ रहे हो रब कौन है। हज़ारों लोगों को रब का पता मैं देता रहा ज़िंदगी भर, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि रब कौन है। जाकर रब से पूछोगे फरीद कौन है। तो मतलब ये निकला कि बंदे से खुदा के बारे में पूछा जाना और बंदे का जवाब देना, ये क्या है, बंदे का जवाब देना कि रब्बी अल्लाह। इसमें क्या है, बंदा तालिब है, खुदा मतलूब है। और बाबा फरीद का कहना कि ज़िंदगी भर रब का पता मैं लोगों को देता रहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो रब कौन है, क्या मजाक कर रहे हो। जाकर रब से पूछोगे फरीद कौन है, तो इसमें क्या है कि खुदा तालिब है, फरीद उसका मतलूब है। यानी मतलब है कि इससे क्या मालूम होता है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह गोया ज़ाहिर फरमा रहे हैं कि आप मरतबे महबूबियत पर पहुँच चुके हैं। मरतबे पर महबूबियत पर कैसे फ़ायदे होंगे,
ان کے خلیفہ کو دنیا محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے. تو عزیزان محترم وہ کتنے بڑے محبوب ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. تو مقام محبوبیت کا انہوں نے یہاں پر اظہار فرمایا جس میں بندہ مطلوب ہوتا ہے, خدا اس کا طالب ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ پہل نہیں ہوتا, پہلے بندے کی ذات فنا ہو جاتی ہے. بول رہے نا کہ بندے کی ذات جب فنا ہو جاتی ہے تو پھر وہ مرتبہ اس کو نصیب ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے حوالے سے ہنگامہ مچا ہوا ہے. دارالافتاء میں اس تعلق سے ہنگامہ مچا ہوا ہے. دیوبند وغیرہ کے مفتیوں کو بھی اس میں لامحالہ انوالو ہونا پڑا, کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے, اشرف علی تھانوی جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے بہت بڑے نمائندہ ہیں, فرقہ وہابیہ کا وہ شخص نمائندہ ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی, تو انہوں نے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کے ملفوظات ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا, اور اشرف علی تھانوی صاحب نے کہہ دیا اس وقت کہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے جیسے بڑے بزرگ کی زبان سے میں سنا ہوں, اس واسطے وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر کسی دوسرے کی زبان سے میں سنتا تو ریپیٹ کرنا تو دور کی بات ہے, میں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا تھا وہ بات کو. اگر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جب میں سنا ہوں تو پھر اب اس لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, تو بولتا بھی نہیں تھا. کیا واقعہ؟ تو سرکار غوث پاک کے کوئی خادم تھے, دھوبی تھے, ان کو خبر میں دفنایا گیا. فرشتوں نے اگر پوچھا من ربو کا, تو کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا کہ تمہارے نبی کون ہے؟ کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں سرکار غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے حاضر عرض گزار ہوئے کہ پروردگار, ہر سوال کے جواب میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضور غوث پاک کے خادم ہیں. دھوبی ہیں مطلب خادم ہیں, سرکار بڑے پیر کے وہ خادم ہیں. اب آپ اندازہ لگے درے غوث الورا کے وہ فقیر ہیں, تو کتنے بڑے مرتبے کے ولی ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. حضور غوث پاک کے خادم کا مطلب کیا؟ وہ دنیا کے مخدوموں کے مخدوم ہیں وہ. تو ان کی خبر میں آ کر پوچھنے والے نے پوچھا, فرشتوں نے پوچھا, اور ہر سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور بڑے پیر سرکار کا غوث پاک کا دھوبی ہوں, میں غوث اعظم کا خادم ہوں, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں, مطلب میں غوث اعظم کا خادم ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر فرشتوں نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ عبد القادر گیلانی میرے محبوب ہیں. جب ان کے نام کو درمیان میں لایا گیا تو وہ اپنے سوال میں کامیاب ہو گئے, جواب میں کامیاب ہو گئے. اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں, کیا مطلب اشرف علی تھانوی کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے یہاں پر؟ اشرف علی تھانوی کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ان کا یہ کہنا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, غوث پاک کا دھوبی ہوں, غوث پاک کا دھوبی ہوں, اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا. اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا. اجمالی بیان تھا کا مطلب ان شارٹ انہوں نے اپنے ایمان کا ذکر کیا. کسی بات کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, بات کبھی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے, کبھی بات اجمال سے بیان کی جاتی ہے. تو وہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ ان کے ایمان کا اجمالی بیان تھا. مطلب یہ کہ غوث پاک کا خادم ہوں کا مطلب یہ کہ جو غوث پاک کا خدا وہ میرا خدا, جو غوث پاک کا نبی وہ میرا نبی, جو غوث پاک کا دین وہ میرا دین. اور کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ؟ تو اصل میں وہ جو حضرت مخدوم وہ ہمارے مخدوم ہیں, وہ غوث پاک کے خادم ہیں. وہ گویا دکھا رہے تھے عالم کشف سے. اب اولیاء کو کشف کے ذریعے ان حالات کی اطلاع ہوتی ہے, تو وہ اہل کشف اولیاء کو اقطاب کو بتا رہے تھے کہ غوث پاک تو اتنے بڑے مطلوب ہیں, اتنے بڑے مطلوب ہیں کہ جو غوث پاک کا خادم ہے وہ بھی خدا کا مطلوب ہوتا ہے, یہ بتا رہے تھے. تو عزیزان محترم, لیکن یہ مرتبہ کب نصیب ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں فنائے ذات کے بعد یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے. چنانچہ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرب نوافل کیا ہے. تو قرب نوافل کی اصطلاح کیا ہے؟ تو صوفیہ کی اصطلاح میں ہے کہ سالک اپنی خودی سے گزر کر خدا تعالیٰ کی طرف جائے, اپنی خودی سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھے. وہاں پر ذات کی نفی ہے, یہاں پر خودی کی نفی ہے. یعنی حق تعالیٰ بندے کا ہوئے, یعنی حق تعالیٰ بندے کا ہوئے اور بندہ ظاہر حق تعالیٰ کا, بندہ اللہ کا ظاہر ہو جائے اور اللہ بندے کا باطن ہو جائے, اس کا اپوزٹ ہے. اس میں کیا تھا؟ اس کا پورا اپوزٹ. اس میں کیا تھا؟ اللہ بندے کا ظاہر تھا, اس کا اپوزٹ. یہاں بندہ اللہ بندے کا ظاہر تھا, تو یہاں بندہ اللہ کا ظاہر ہے. وہاں کیا تھا؟ اللہ بندے کا باطن تھا, تو یہاں بندہ اللہ کا باطن ہے. آپ یوں سمجھیے کہ وہاں مرتبہ قرب فرائض میں خدا طالب بندہ مطلوب تھا, یہاں مرتبہ قرب نوافل میں خدا طالب بندہ طالب خدا مطلوب ہے, بندہ طالب ہے خدا مطلوب ہے. تو چنانچہ صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, کہ بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اب یہ صوفیزم سے تعلق رکھنے والوں پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ لوگ نوافل کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں, نوافل میں بہت انوالو ہوتے ہیں.
नवाफिल की बहुत कड़ी पाबंदी करते हैं, यहाँ तक बोल देते हैं नवाफिल को फ़राइज़ का दर्जा दे देते हैं। तो फ़राइज़ का दर्जा नवाफिल को कोई नहीं देता। पहली बात तो ये कि पाबंदी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि नवाफिल की पाबंदी कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुनिया की बेकार मसरूफियात से हटकर अगर कोई रुजू इल्लाह होता है और नवाफिल में उसका वक्त गुजरता है तो उसका फ़ायदा क्या निकलता है। तो फरमाते हैं नवाफिल क्या कोई छोड़ने की चीज़ नहीं है, हत्तल इम्कान उसको भी हासिल करना बंदगी की मेराज है। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बशारत सुनाई जा रही है कि बंदा खुरबन मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रब इलैया बिन नवाफिल, बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा खुर्ब हासिल करता रहता है। हत्ता अहबब्तु, यहाँ तक कि मैं बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। बंदा पहले तालिब होता है, एक वक्त वो आता है कि वो मेरा महबूब मेरा मतलूब हो जाता है। फ़अहबब हत्ता अहबब्तुहु, बस मैं बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। बताया जाता है कि एक आरिफ थे और अपनी मुनाजात में वर्ष करते थे कि ऐ परवरदिगार, तुझको मुझसे जो मोहब्बत है उस मोहब्बत के वसीले से मेरी इस दुआ को कबूल कर। तुझको जो मोहब्बत मुझसे है उस मोहब्बत के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर। तो किसी ने उनसे पूछा, आप ये अगर कहते कि ऐ परवरदिगार मुझे जो मोहब्बत है तुझसे, मेरी मोहब्बत के नतीजे में वसीले से तो मेरी दुआ कबूल कर, बात आसान है, क्लियर है। आपका ये कहना कि ऐ अल्लाह तू जो मुझसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत के वसीले से मेरी इस दुआ को कबूल फरमा, आपको कैसे मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मोहब्बत फरमाता है? आपको कैसा मालूम कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता क्या नहीं करता? तो उसके जवाब में उन आरिफ ने कहा कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है तभी तो मुझे नवाफिल की तौफीक मैसर आ रही है। रात रात भर मुसल्ले पर बैठकर मैं जो तहज्जुद अदा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से मुझे मोहब्बत है, इस वास्ते मुझे अपने हुजूर मुसल्ले पर बिठा के रखा है। जिनको मोहब्बत नहीं होती, सलाम फेरने के बाद दुआ करने की भी उनको मोहलत नहीं मिलती, मतलब उनको उठाकर ऐसा भिजाता है मस्जिद से गर्दन में गलीचा देकर, जिनको नहीं बिठाना चाहता। तो उससे समझना चाहिए। और फरमाते हैं नमाज की कबूलियत की दलील क्या है? तो फरमाते हैं एक नमाज की अदायगी के बाद दूसरी नमाज की अगर तौफीक मिल रही है तो समझना चाहिए पहली नमाज कबूल होगी, इस वास्ते दूसरी नमाज की तौफीक में असर हो रही है। एक नमाज बाद जमात आप अदा करने के बाद दूसरी जमात के लिए पहुंच गए तो मतलब वो पहली जमात की नमाज कबूल हुई, तभी तो आप फिर मस्जिद में आ रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क्या मालूम होता है? अल्लाह ताला फरमाता है हत्ता अहबब्तु, एक मंजिल वो आती है कि अल्लाह फरमाता है यहाँ तक कि अहबब्तुहु, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ तो कैसी गैर मामूली होती है वो मोहब्बत। कुन्तु समअहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व बसरुहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, मैं उसके समात बनता हूँ जिससे वो सुनता, मैं उसकी बसारत बनता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसका हाथ बनता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फरमाते हैं ये मर्तबा बंदे को फ़नाए सिफत से हासिल होता है। खुर्ब नवाफिल का, खुर्ब फ़राइज़ का जो मर्तबा हासिल हुआ फ़नाए ज़ात से हासिल हुआ था, और ये मर्तबा किससे हासिल होता है? फ़नाए सिफत से। सिफ़ात रज़ीला को जब बंदा फ़ना कर लेता है, सिफ़ात रज़ीला को, बुरी सिफ़तों को, तो फ़नाए सिफत से मर्तबा उसको हासिल होता है और उसको मर्तबे उरूज भी कहते हैं। खुर्ब फ़राइज़ को मर्तबे नुज़ूल कहते हैं, खुर्ब फ़राइज़ को मर्तबे, खुर्ब नवाफिल को मर्तबे उरूज कहते हैं। यानी बंदे की तरफ से इसमें जुस्तजू है, वहाँ अल्लाह ताला बंदे को तलब फरमा रहा है। तूर और मेराज के क़िस्से से होता है अया, अपना जाना और है उनका बुलाना और है। तूर और मेराज के क़िस्से से होता है अया, अपना जाना और है उनका बुलाना और है। यहाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सरापा तलब थे, वो उरूज ही उरूज था। पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए तो आवाज़ आती कि जूते उतार कर आओ, या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख्ला नालैक। और वहाँ मर्तबा नुज़ूल था कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर जाने लगे, ख्याल आया कि नालैन शरीफ छोड़ें, तो हातिफ ने निदा दी कि ऐ हबीब, नालैन पहने ही यहाँ पर आप तशरीफ़ ले आइए। वो मर्तबा नुज़ूल था। फरमाते हैं इसलिए मुहक्किकीन कहते हैं कि आरिफ सालिक को चाहिए कि उरूज की तरफ कम रुजू हो और नुज़ूल को ज़्यादा हासिल करे। आरिफीन फरमाते हैं कि मुहक्किकीन से मुराद यहाँ पर फ़न, मतलब ये कि मजाल तसव्वुफ़, मैदान इरफ़ान के जो मुहक्किकीन हैं, उन मुहक्किक सूफियाए मुहक्किकीन, मतलब मुहक्किकीन कहते हैं, मतलब सूफियाए मुहक्किकीन कहते हैं कि आरिफ सालिक को चाहिए कि उरूज की तरफ कम रुजू करे और नुज़ूल को ज़्यादा हासिल करे। चुनांचे हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर यहाँ पर लाते हैं जिसका मतलब क्या निकलता है। हाफिज़ शिराज़ी फरमाते हैं कि 3 महीने शराब पीना उरूज है। 3 महीने शराब पीना ये उरूज है कि वो उरूज बाइस मस्ती और सरशारी का है, और 9 महीने तक पारसाई इख्तियार करना इशारा नुज़ूल से है कि वो सबब होशियारी और ख़बरदारी का है। क्या मतलब निकला इसका? मतलब साल के कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो आप फरमाते हैं कि 3 महीने शराब पीना है और 9 महीने पारसाई इख्तियार शराब नहीं पीना है। 9 महीने शराब नहीं पीते
اس کے بعد وہ منزل نصیب ہوتی ہے. اب 3 مہینے اس کے بعد شراب پلائی جاتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ عروج اور نزول میں کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ تو 3 گنا ہے. اس کے 3 مہینے تو اس کے 3 × 3 = 9. سال کے 12 مہینے میں آپ یوں سمجھیے کہ عمر کے حصے میں سے 3 حصے تو صرف طلب خدا میں گزر جاتے ہیں. اس کے بعد بندے کو خدا اپنا محبوب بناتا ہے. جیسا کہ بابا فرید کا مقولہ آپ نے ابھی سنا کہ 36 سال فرید وہی کرتا رہا. یہ 9 سال ہیں پارسائی کے. 36 سال فرید وہی کرتا رہا جو خدا نے چاہا. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ 36 سال کے بعد اب خدا وہی کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ 3 مہینے کی شراب ہے. وہ 3 مہینے کی میخوری ہے. وہ بادہ خری 3 مہینے کی بادہ خری ہے. تو فرماتے ہیں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 9 مہینے پارسائی اختیار کر، اس کے بعد 3 مہینے تو شراب پیے گا. پہلے شروع کے مطلب یہ کہ شروع سے شراب پینا شروع کر دینا ایسا نہیں ہے. 9 مہینے پہلے پارسائی اختیار کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر 3 مہینے شراب پلائی جاتی ہے. مطلب یہ کہ پہلے بندے کو سراپا طلب بننا پڑتا ہے، پھر وہ منزل آتی ہے کہ خدا بندے کو اپنا مطلوب بناتا ہے. فرماتے ہیں کہ 6 ماہ شراب پینے سے مراد عروج سے ہے کہ عروج باعث مستی اور سرشاری ہے. اور 9 مہینے پارسائی اختیار کرنا اشارہ نزول سے ہے کہ وہ سبب ہوشیاری اور خبرداری کا ہے. 9 مہینے ہوشیاری میں گزریں، خبرداری میں گزریں، تو اس کے بعد 3 مہینے سرشاری میں گزرتے ہیں، مستی میں گزرتے ہیں. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اب یہ مضمون یہاں پہ اب تکمیل کی طرف آ رہا ہے اور اب اس کے بعد پھر سوال جواب بھی ہم شامل کریں گے. فرماتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ مے خاری 3 مہینے کی مراد 3 فنا سے ہے. حافظ شیرازی کا شعر ہے، اس کی شرح فرما رہے ہیں حضرت شارح 3 مہینے مے خاری کے، 9 مہینے پارسائی کے. تو 3 مہینے مے خاری کے کیا ہیں؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مے خاری 3 مہینے کی مراد 3 فنا سے ہے. 3 مہینے شراب پینے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر 3 قسم کی فنا ہونا ہے. یک فنا فی الشیخ، دوسرا فنا فی الرسول، تیسرا فنا فی اللہ. پہلا مہینہ فنا فی الشیخ پہلے مہینے سے مراد، اور دوسرے مہینے سے مراد فنا فی الرسول کی منزل ہے، اور تیسرے مہینے سے مراد فنا فی اللہ کی منزل ہے. 9 ماہ پارسائی سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں 9 بطون یعنی 3 داخلے عبد کے، مثل ارواح اور مثال اور شہادت، اور 3 داخلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی عقل کل اور نفس کل اور جسم کل، اور 3 داخلے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، احدیت، وحدت اور واحدیت. یہ 9 بطون ہیں. 3 مہینے شراب پینا ہے، میخواری کرنا ہے، پھر اس کے بعد 9 مہینے ہوشیار رہنا ہے. سرشاری نہیں ہے، اس میں خبرداری ہے. 3 مہینے میں مستی ہے اور 9 مہینے میں ہوشیاری ہے. 3 مہینے میں سرشاری ہے، 9 مہینے میں خبرداری ہے. مطلب آپ ایسا سمجھیے کہ 3 مہینے جوش کے ہیں تو 9 مہینے ہوش کے ہیں. 3 مہینے جوش کے ہیں. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے. سرکار غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تو عزیزان محترم یہاں فرماتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے 3 مہینے کے ہیں جوش کے ہیں، اس کے بعد 9 مہینے کس کے ہیں؟ ہوش کے ہیں. سکر کے 3 مہینے اور اس کے بعد سہو کے 3 مہینے، سکر کے 3 مہینے، اس کے بعد سہو کے 9 مہینے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میخاری 3 مہینے کی ہے، 3 مہینے کا جوش ہے، 3 مہینے کی سرشاری ہے، مستی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب 3 منزلیں ہیں. 1 مہینے کی سرشاری سے مطلب فنا فی الشیخ، دوسرے مہینے کی سرشاری سے مراد فنا فی الرسول، تیسرے مہینے کی سرشاری سے مطلب مراد فنا فی اللہ کی منزل ہے. اب اس کے بعد 9 مہینے جو پارسائی کے ہیں، جو ہوشیاری کے ہیں، جو خبرداری کے ہیں، جو ہوش کے ہیں، جوش کے نہیں ہیں بلکہ ہوش کے ہیں، اور اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ جوش کے بعد. اب اس کے بعد پہلے ایک جوش آ کر چلے جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ایسا ہوش آتا ہے کہ پھر اس میں اور مراتب کی بلندی ہے. وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس سے مراد 9 بطون ہے. یہ 9 کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. 9 کو فارسی میں 9 کہتے ہیں. دکنی میں فارسی ملا کے فرماتے ہیں کہ 9 ماہ پارسائی مراد 9 بطون سے ہے. وہ کیا ہے؟ 9 بطون. تو بالکل تصوف کی خالص اصطلاحات ہیں اور میں اب اس کی وضاحت تو نہیں کر سکتا. جو لکھ رہے ہیں، جو حضرت نے مضمون بیان کیا ہے، اس کو بس اجمالاً اس کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اب یہ جو مضامین بیان ہو رہے ہیں ویسے اس کے بعد وہ جو بطون کی منزلیں بیان کر رہے ہیں، سننے سمجھنے سے بڑھ کر وہ پریکٹیکل جو کیفیتیں گزرتی ہیں تو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. وہ اس طرح بولنے بتانے سے بڑھ کر دیکھنے اور محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے. اس واسطے ہم اس بات کو پھیلانے کے بجائے اجمال سے ہم کام لیں گے. فرماتے ہیں 9 بطون کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں 3 داخلے عبد کے، 3 داخلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 3 داخلے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. یہ صوفیہ کی اصطلاحات ہیں. 3 داخلے عبد کے کیا ہیں؟ ارواح، مثال، شہادت. عالم ارواح، عالم مثال، عالم شہادت. یہ 3 مراد ہے. 3 داخلے عبد کے ہیں.
تین داخلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ تو عقل کل، نفس کل، جسم کل، وجود مبارک، حقیقت محمدیہ جو برزخ ہے بندے اور خدا کے درمیان. اور تین داخلے حق سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ احدیت، وحدت، واحدیت. یہ انتہائی بہت ہی ڈیپ مضامین ہے یہ. بس اتنا بول کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان مراتب میں آدمی ہوشیار رہے اور حفظ مراتب کو ہاتھ سے نہ دے، یعنی حق تعالیٰ کو داخل خلق کے نہ کرے بلکہ درمیان ذات حق اور خلق کے فرق جانے، کیونکہ ذات حق تعالیٰ کی وجود صرف اور ہستی بہت ہے اور ذات خلق کی معدوم محض ہے. اسی کو پارسائی اور پرہیزگاری کہتے ہیں. یعنی عبد و رب کے درمیان کا جو فرق ہے اس فرق کو برابر باقی رکھے. اور یہ متعلق صحو اور ہوشیاری سے ہے. لہذا شعر مذکور میں جناب محبوب مخاطبتاً دوسرے اخطاب کو فرمایا کہ میں مقام قرب میں پروردگار کے یکا ہوں، یعنی کوئی اور شخص میرے قرب کے مانند قرب حاصل نہ کیا اور میرے صحو کو میں شکر پر اپنے ہمیشہ غلبہ دیتا ہوں اور میں درمیان اخطاب کے ایسا ہوں. یعنی سرکار غوث پاک کا فرمانا کہ انا فی حضرت تقریبی وحدی کا مطلب کیا ہے؟ تو اب یہ جو قرب فرائض قرب نوافل سے افضل ہے. حافظ شیرازی کے شعر کی جو شرح آپ نے سنی اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے. اور حضور بڑے پیر سرکار کی زندگی میں کبھی شکر کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہاں سہو ہی ہے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا کہ جس کو ظاہراً بھی کوئی شریعت کے خلاف سمجھ سکے یا کہہ سکے. حالانکہ کسی کی زبان سے شریعت کے خلاف کوئی بات ہوش حواس میں نکلتی نہیں. بیچارے مغلوب الحال ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں. لیکن حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدا بن کر دنیا کے سامنے آئے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے صوفیاء پر جس طرح صحب کی کیفیتیں گزرتی، بڑے بڑے اکابر اختاب پر شکر کی کیفیتیں گزرتی ہیں، اختاب صالحین پر، اختاب اکابرین پر. یعنی ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی خطب پر شکر کا دورہ پڑ سکتا ہے. سمجھے؟ وہ ان کے لیے کوئی عیب بھی نہیں ہے. وہ شکر کی منزل کا آنا ان کے لیے کوئی عیب بھی نہیں ہے. لیکن صف اختاب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی یکا و تنہا ہے کہ جتنا بلند مرتبہ آپ کو حاصل ہوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی میں کوئی ایک حرف بھی آپ کی زبان سے ایسا کوئی نہیں بتا سکتا کہ جس میں آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جس کا تعلق شکر سے ہو. انا فی حضرت تقریبی وحدی کا مطلب کیا؟ جب تم لوگوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں تو ہوش حواس کھو دیتے ہیں، تمہاری زبان تمہارے اختیار میں نہیں ہوتی، کچھ تم کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. لیکن میرا حال یہ ہے کہ اتنے مرتبے میرے بلند ہو جانے کے باوجود شکر کا کوئی کلمہ میری زبان سے نہیں نکلا. اس معاملے میں بھی میں یکا و تنہا ہوں. انا فی حضرت تقریبی وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میرا پروردگار مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹاتا رہتا ہے، میرے مراتب میں بلندیاں ہوتی رہتی ہیں. وحسبی ذوالجلالی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کوئی خطب عبد القادر گیلانی کے گرد پا کو بھی نہ پہنچ سکے. چنانچہ اب یہ میری مرضی میری کوشش سے ہونے والا کام نہیں ہے. یصرفنی، میرا پروردگار مجھے اور مزید میرے مراتب میں اضافہ فرماتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف مجھے لے جاتا ہے. وحسبی ذوالجلالی، اور میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے کہ بندے پر وہ رحمت فرما کر اس کے مراتب میں اضافہ فرمانے کی اس کی عام عادت ہے. خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دگنی ہو جاتی ہے اس پر. کئی پیغمبروں کے اعلان نبوت کرنے کا وقت ہوتا ہے، اختاب کو خطبیت ملتی ہے اکثر اس عمر کو پہنچنے کے بعد. 40 سال کی عمر کو کیوں رکھا گیا؟ یعنی اس کو پال کر جب 40 سال کی عمر کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے تو اس پر ڈبل ہو جاتی ہے اس کی محبت. اب ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں کوئی چیز ہوتے جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارا تعلق اور بڑھ جاتا ہے. جو چیز اس سے ایک انس ہو جاتا ہے، اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے. تو عزیزان محترم عام مومنین کے لیے ہے. اور جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور متوجہ ہوتی ہے. مومن جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کا ایمان اور جوانی کی طرف پہنچتا ہے. ہر چیز بوڑھی نہیں ہوتی، بوڑھا ہونے کی وجہ سے انسان بوڑھا ہوتا ہے. اب جاہل ہے تو بیچارہ بوڑھے کا بوڑھا ہے، اگر عالم ہے تو اس کا علم جوان ہو جاتا ہے، شاعر ہے تو اس کی شاعری جوان ہو جاتی ہے، عارف ہے تو اس کا عرفان جوان ہو جاتا ہے، صوفی ہے تو اس کا تصوف، عارف ہے تو اس کا عرفان جوان ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی عام عادت بھی کیا ہے کہ بندے کی جب عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، مطلب یہ کہ جیسا جیسا وقت گزرتا ہے وہ اپنی رحمت میں اور اضافہ فرماتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کا بال سفید نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا بال سفید ہوا. اس سے پہلے یعنی 100 سال کی عمر بھی ہوئی تو بالنا سفید نہیں ہوتے تھے. اس سے پہلے خواہ سے مضبوط ہوتے تھے. 800 سال، 1000 سال کی عمر بھی ہوئی تو کالی داڑھی کالے بال ایسا ہوتا تھا. سب سے پہلے جن کے بالوں میں سفیدی دیکھی گئی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بالوں میں تھی.
پہلی مرتبہ آپ نے اپنے بال میں سفیدی دیکھی تو عرض دوبارہ ہوئے اے پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا کہ ابراہیم یہ میرا نور ہے. یعنی عام طور پر کیا سمجھتے ہیں لوگ، ارے داڑھی سفید ہوگی، سر سفید، کیا بیچاری کی حالت ہوگی، ایسا سمجھتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، اگر اللہ تعالیٰ کی انعامات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اور کمال کی بات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیے بال سفید ہو گیا داڑھی کا، عرض گزار پہ پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا اے ابراہیم یہ میرا نور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے سفید بال دیکھ کر، بلکہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار اگر یہ تیرا نور ہے تو اس نور کو اور زیادہ فرما دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. تو غور کیجیے آپ، 40 سال کے بعد بندے پر رحمت دگنی ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی منزل کو پہنچ کر بال سفید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نور قرار دے رہا ہے. عزیزان محترم، جب عام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اضافہ ہوتے رہتا ہے تو اولیاء و اقطاب کے کیا کہنے. اور اولیاء و اقطاب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مثال کہیں ہم کو نظر ہی نہیں آتی. آپ خود فرماتے ہیں وحدی میں ایک ہوں، یعنی رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ رسالت میں اکا و تنہا فرمایا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ ولایت میں اکا و تنہا فرمایا. اس کا مظاہرہ ہوگا مقام محمود پر، جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام اقطاب ہاتھ باندھے کھڑے رہے ہوں گے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تنہا سرکار غوث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہریں گے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبد القادر میں جب اپنی امت کے گناہ گاروں کی مغفرت کروں گا تو تم بھی میرے امت کے گناہ گاروں کی مغفرت کرنا. سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں عہد لیا. تو عزیزان محترم، جب ہم دیکھتے ہیں جماعت قائم ہوتی ہے تو مقتدی امام کے برابر نہیں ہو سکتا، تو سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے جلو میں اپنے پہلو میں جن کو لیے ہوئے ہوں گے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. چنانچہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال، کہ میں اللہ رب العزت کے قرب کی منزلوں میں یکا و تنہا ہوں. میرا پروردگار مجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جاتا رہتا ہے، اور میرا رب عزت والا میرا پروردگار ذوالجلال، میرا رب ذوالجلال میرے لیے کافی ہے. مطلب یہ کہ میرے مراتب عالیہ کی بلندی اور میری انفرادیت یہ اللہ رب العزت کی مشیت کی وجہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کام کا مشیت ارادہ کرتی ہے تو پھر ان ربک فعال لما یرید واللہ یفعل ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء، یفعل اللہ ما یرید. اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کام ہو کے رہتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ عبد القادر گیلانی پیر لاسانی رہیں. چنانچہ پیر تو دنیا میں بہت ملیں گے لیکن پیر لاسانی سوائے خطب بغداد عبد القادر گیلانی کے اور کوئی نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گویا اس شعر میں بھی اپنے مقام غوثیت کبریٰ کا بیان فرمایا ہے. یہ قصیدہ قادریہ کا ہے در حقیقت، جس میں آپ نے مقام غوثیت کبریٰ کو بہت کھل کے بیان فرمایا ہے. عزیزان محترم، اب اس کے بعد کے جو اشعار کے خلاصے ہیں ان کو ہم پھر بعد میں شامل کریں گے.